ذیشان بالخصوص حضور پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ قبلہ پیر محمد عبدالصمد صاحب باروی دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر والاحترام استاذ العلماء مفتی اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ علامہ پیر احمد حسن صاحب باروی دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر دیگر افاضل اکابر علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات آج دی اس بابرکت نورانی علمی روحانی محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور آج دی یہ پاکیزہ محفل جتنے بھی منتظمین احباب ان بالخصوص حضور پیر بارو کریم دامت برکاتکم العالیہ کہ آپ نے خصوصی شفقت فرمائی اور اس محفل اقدس دے انتظامات دے حوالے نال مکمل سرپرستی فرمائی۔ اللہ پاک اس بابرکت محفل اقدس دے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور اسا سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ آپ میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی بارگاہ اقدس دی عظمت، آپ دے شان و مقام و مرتبے دا بیان بڑی تفصیل دے نال سماعت فرما رہے ہوئے۔ میں آخر دوتے طالب العلم نے محبوب کریم علیہ السلام دی شریعت مبارکہ دے ایک مسئلے دے متعلق آپ حضرات دے سامنے وضاحت دی کوشش کرنی ہے، اور اس مسئلے دا عنوان ہے کہ اساں جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ دے مبارک آستانیاں نال تعلق رکھن والے اساں جتنے بھی مسلمان ہیں، اساں آزان دے نال محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے صلاۃ و سلام دا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس مسئلے دی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس مسئلے تو پہلے ایک ابتدائی چیز آپ حضرات دی خدمت وچ عرض کروں کہ شریعت مبارکہ نے تعلیم عطا فرمائی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دی شریعت مبارکہ دے بنیادی اصول 4 ان پہ۔ سب تو پہلے اصل اور سب تو پہلی بنیاد ہے اللہ پاک دی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اور تمام دے تمام شرعی دلائل دے سب تو بڑی دلیل ہے تا اللہ پاک دی پیاری کتاب قرآن مجید۔ خود قرآن پاک سورہ مرسلات دی آیت نمبر 50 دے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ القرآن حجت من کل وجہ۔ ایک تفسیر ہے کہ اللہ پاک اس آیت بینہ دے وچ یہ چیز واضح فرما رہے کہ جس وقت میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید عالم دنیا دے وچ جلوہ گر ہو چکا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس قرآن دی جلوہ گری تو بعد ود کیڑی گل پیچھے ایسے رہ گئی ہے جدو تے لوگ ایمان کے ناظر، کیونکہ استفہام اتھے استفہام انکاری ہے۔ اس وقت اللہ پاک اس آیت بینہ دے وچ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے تمام بندیوں، چاہے تہاڈا تعلق عالم انس نال ہے، چاہے تہاڈا تعلق عالم جنات نال ہے، تساں تمام دے تمام جنو انس دی ہدایت اور رہنمائی واسطے میں اللہ پاک نے جتنے دلائل نازل فرمائے انہاں تمام دے تمام دلائل دے وچ سب تو وڈی دلیل میں اللہ پاک دی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس واسطے جس وقت بھی عوام نو تا انہاں چیزاں دی سمجھ نہیں ہوتی، عوام نو تا علماء دی پیروی دا اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ بار بار حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک وچ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تا ذکر تو مراد قرآن پاک بھی ہے۔ اللہ پاک واضح طور تے قرآن پاک کے دوسرے مقام تے فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اساں اس ذکر نو، اس نصیحت، اس پیغام، اس کتاب یعنی قرآن پاک نازل فرمائے، اور بے شک اساں ہی ہمیشہ دی حفاظت فرماون والے۔ تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اتنے ذکر تو مراد کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فرمائے جنہاں نو وتسا قرآن دا کامل اور راسخ علم عطا فرمائے، ان کنتم لا تعلمون، جڑی گل دا تسا عوام نو علم نہ ہوئے، اہل ذکر اور قرآن دے علماء کل ون کے پوچھ گیتا کرو۔
لہذا عوام نے تا اہل ذکر کل بڑھنا ہے، اہل قرآن کل، قرآن دے علماء مفسرین فقہاء محدثین کل بڑھنا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کسے مسئلے دوچ اہل علم دوچ اختلاف آونی ہے یا مسئلہ تیرے تے واضح نہ ہوئے تو قرآن پاک فرماتا ہے وَتْ میرے اولیاء اللہ الکاملین جنہیں میری بارگاہ چ منیب اور مقرب ہو چکے ہیں۔ حضور خواجہ خواجگان مجاہد کبیر حضرت سیدی خواجہ فقیر محمد باروی صاحب لجپال کریم قدس سر العزیز جیسی ہستیاں، مخلص با عمل ہستیاں، با فیض ہستیاں، قرآن پاک جو واضح اللہ پاک دے ارشاد گرامی موجود ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے میرے بندے جس مسئلے چ حیرانی ہو ونجے پریشانی ہو ونجے وقت اگر علمی طور تے مسئلہ تیرے کے نہ کھل رہے ہوئے تو اکھاں بند کر کے اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جیڑا میرا پیارا مومن بندہ میری بارگاہ چ مقبول اور منیب ہو چکا ہے، مقام انابت، مقام محبوبیت، مقام قربت آ چکا ہے، اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، میرے اس منیب اور محبوب مقبول بندے دے راستے دی پیروی اور اتباع کرتا چلا۔ اتباع دا معنی ہی ہوتا ہے اکھاں بند کر کے اپنے متبع اور جس دی پیروی کر رہے ہو اس ہستی دے قدمہ دے نشانہ دوتے اپنے قدم رکھ کے چلتے چلے بڑا بے فکر ہو کے۔ تو میرے دوستو جڑے تہن بالکل ہی عوام جنہ دے کلو اللہ تعالیٰ زندگی دے نوچے کام لے رہے ہیں، اگر کاشتکار نہ ہوئے تو کتھو کڑک پیدا ہو سی، علماء طلباء کتھو کھا سکسن، لہذا اللہ پاک نے کچھ اپنے بندیاں دی ڈیوٹی لا چھوڑیے کہ انہوں نماز روزہ طہارت دا علم اللہ نے دے دیتا ہے، اپنے پیاریاں دی برکت نال، دینی مدرسے دی برکت نال، مسجد دے امام صاحب صحیح العقیدہ دی برکت دے نال اس رو وضو کرنا بھی آندا ہے، غسل کرنا بھی آندا ہے، نماز بھی آندی ہے، درود پاک بھی آندا ہے، والدین بیوی بچیاں دے بنیادی کیا معاملات ہیں اس دا بھی اس نے پتہ ہے۔ اللہ نے دی ڈیوٹی عالم بنن واسطے نہیں لائی، اللہ نے کاشتکار بنن واسطے ڈیوٹی لائی ہے تاکہ وہ کھیتیاں پیدا کرے، بندیاں دی ضروری کئیاں نو اللہ نے کپڑے دی مل دا جناب انجینئر بنا چھوڑے تاکہ کپڑے دا معاملہ ہوئے، کئیاں نو کوئی شعبہ، کئیاں نو کوئی شعبہ، یہ سب اللہ تعالیٰ دی زمین ہے، اللہ دی مخلوق ہے، اللہ نے ڈیوٹیاں تقسیم کی تھی۔ فرمایا اگر تسا عالم نہیں ہو میں تواڈے ذمہ دیگر ڈیوٹی لائی تو کدے بھی میرے اولیاء میرے علماء کل بے نیاز نہ ہوئے، علم دی ضرورت ہوئے علماء کل ونجائے، جتھے معاملہ اڈے اڈے ہومن لگے میرے ولی کامل دی اتباع اور پیروی کر کے لائے۔ میرے دوستو عوام نو تو یہ حکم ہے پیا رہ گیا اہل علم تو قرآن پاک کی اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، قرآن پاک تو وڈی کوئی دلیل نہیں، اس واسطے اہل علم پابند وہ چاہے علماء دے 7 درجے ہویا کردن، سب تو بڑا درجہ علماء دا ہوتا ہے مجتہد مطلق ہونا، جیسا کہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، سیدنا امام الائمہ امام شافعی علیہ رحمت جیسی ہستیاں، سیدنا امام الائمہ امام احمد بن حنبل جیسی ہستیاں، سیدنا امام الائمہ امام مالک علیہ رحمت جیسی ہستیاں، سیدنا امام الائمہ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، یہ مجتہدین مطلق علماء وچ دا سب تو بڑا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اسی طریقے دوسرا درجہ علماء ہوتا ہے مجتہد فی المذہب، جیسا کہ ایسا حنفیہ امام ابو یوسف امام محمد علیہ رحمت جیسی ہستیاں، اور تیسرا درجہ ہوتا ہے علماء دا مجتہد فی المسائل، جنہیں مسائل اجتہاد کر سکتے ہیں، وہ مجتہد مطلق بھی نہیں۔ اور انہاں 4 ہستیاں تو بعد امت دا اجماع ہو چکا ہے کہ مزید کوئی اس شرائط تے پورا نہیں اتردا۔ مجتہد فی المذہب بھی سارے دورے جو وسائل تھوڑے ہو گئے، کونی مجتہد فی المسائل جڑے ہیں وہ قیامت تک پیدا ہوں دے راسن کہ اتنا وسیع اللہ نے انہوں نے علم عطا فرمایا ہے کہ جڑے دورے جڑا بھی کوئی نواں مسئلہ سی وہ کتاب و سنت اور اپنے امامہ دے دیتے اصولہ دی روشنی چ انشاءاللہ اس نوے تو نوے مسئلے دا حل کٹ گیتا کر سکتے۔ تو مجتہد مطلق علماء ہوں دن، مجتہد فی المذہب علماء ہوں دن، مجتہد فی المسائل علماء ہوں دن، اور چوتھا درجہ ہوں دے جڑے اصحاب ترجیح ہوں دن کہ اگر انہا ہستیاں دا اختلاف آوے تا دلائل اور اصولوں دی روشنی بقیدہ ایک مسئلے نو ترجیح اور فوقیت دے کے خود بھی عمل کر سکیں، عوام کو بھی عمل کروا سکیں، تو جڑے بھی چاہے وہ مجتہد مطلق مجتہد فی المذہب مجتہد فی المسائل یا اصحاب ترجیح علماء ان پہ انہا سب نو اللہ پاک نے پابند فرمائے کہ سارے دلائل شریعت سب تو بڑی دلیل اللہ پاک دی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس درجے دے سارے تمام علماء دا طریقہ ہے کوئی بھی مسئلہ آوے سب تو پہلے اللہ دی پیاری کتاب قرآن مجید والے پاسے دے دیں، اور بات قرآن پاک نے واضح طور تے
متعدد مقامات دوتے سن حکم ارشاد فرمایا اطیع الرسول، میرے پیارے رسول علیہ السلام دی بھی اطاعت اور فرما برداری کرو. ٹھیک ہے جی. 28ویں پارے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 وچ ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرے پیارے رسول علیہ السلام تو عطا فرماویں اس نو فوراً تساں قبول فرماونا ہے، انکار نہیں کرنا، فوراً قبول فرمانا ہے، من گھڑنا ہے. اور ما نہاکم عنہ فانتہوا، جیڑی شے تو میرے پیارے حبیب تو منع فرماویں تساں فوری طور تے رک ورنا ہے. تو اس واسطے اصول شریعت ہے کہ قرآن پاک تو بعد دوسری دلیل ہے تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا عمل مبارک اور محبوب علیہ السلام دا فرمان مبارک. حدیث پاک کی جڑی چیز آسی، سیرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جڑی شے آسی، آپ دے عمل مبارک کی جڑی شے آسی، سنت مبارک جڑی شے آسی، قرآن پاک تو بعد وڈو جی دلیل شریعت دی تو او حدیث پاک ہے، سیرت و سنت مبارکہ ہے. اور تیسری دلیل قرآن پاک نے ارشاد فرمایا 5ویں پارے سورہ النساء وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جس وقت بھی کوئی زندگی دا کوئی مرحلہ امن چو آوے، خوف چو آوے، جس قسم دا بھی کوئی معاملہ آوے تو تسا عام لوگاں نے فوراً اس نو پھیلاونا نہیں جب تک میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات عالم دنیا وچ جلوہ گر لو ردوہو الی الرسول، وہ مسئلہ فوری طور تے گھنوڑنا ہے پیارے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ. اور جس نے میرے محبوب علیہ السلام دا وصال الہ اولی الامر منہم، تو وقت جڑے علماء اولی الامر پہ فرمایا انہاں دی خدمت گھنوڑنا ہے، جس نے مسئلہ انہاں دی خدمت گھنوے سو لعالمہ الذین یستنبتونہ منہم، تو جڑے علماء نو اللہ نے استنباط اجتہاد دی طاقت عطا فرمائیے، قرآن پاک فرماتا ہے او استنباط اجتہاد دی روشنی چ ہر مسئلے دا حل عطا فرما چکے. سبحان اللہ. یہ بھی ایک دلیل شرع ہو گئے. اس تو بھی پہلے قرآن پاک دے 5ویں پارے سورہ النساء آیت نمبر 115 وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من یشاقق الرسول، جیڑا شخص بھی ہدایت دے واضح ہو ونجن دے بعد بھی، ہدایت دے واضح ہو ونجن دے باوجود بھی میرے پیارے رسول علیہ السلام دی مخالفت کرسی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جڑے راستے دوتے مومنین متفق ہو چکے ہیں، جڑے مسئلے دوتے اہل ایمان متفق ہو چکے ہیں، فرمایا جڑا شخص مسلمانہ دے متفقہ راستے نو چھوڑ کے چل سی نواللہ ما تولی، جڑے پاسے منہ چاہ کے میں دے اسا اس رو بنجن دے سو، اپنی بارگاہ دا قرب عطا نہ فرمے سو. فرمایا ساڑا اصول ہے اسا اپنا قرب اس نو عطا فرمینے، اپنی بارگاہ اس مسلمان نو قبول کر دیں جڑا کسے بھی معاملے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی مخالفت بھی نہ کرے اور مومنین دے متفقہ راستے نو بھی نہ چھوڑے. لیکن اے او انسان ہے جائے یا تا محبوب علیہ السلام دی مخالفت دا مرتکب ہویا، یا خدا نہ خواستہ اس نے اہل ایمان دا متفقہ مسئلہ چھوڑ دیتا جو دوتے مسلمان متفق آ رہے ہیں، اجماع منعقد ہو چکائی، اتفاق واقع ہو چکائی، اس نے اس نے چھوڑ دیتا ہے، اپنی نوی ایک الگ تحقیق پیش کر دیتی پوری امت دے برخلاف. اللہ پاک فرماتا ہے جڑا مومنین دے متفقہ راستے نو چھوڑ کے چل سی اسا اپنا قرب عطا نہ فرمائے سو، اس نو آزاد چھوڑ دینے ساری رحمت توجہ عنایت اس دے کل ہٹ ویندیے جڑے منہ چاہ کے ویندے شیطان دا کھلونا بن ویندے ود چلا بنیے نسلہ ہی جہنم. لیکن آخرت دے وچ اس نو کلا بازیاں کھوے سو جہنم دی اگ دے وچ وساءت مصیرا، اور جہنم بہت ہی زیادہ بری جگہ ہے کلا بازیاں کھاون دی. فرمایا جہنم دے مصائب، جہنم دی تکالیف اور جہنم دے عذاب برداشت کرن دی تواڈی طاقت نہیں. جہنم تو بچ ونجو، اور جہنم تو بچنا ہے تو دو چیزاں دا ہمیشہ خیال کرائے، ایک میرے پیارے حبیب علیہ السلام دی مخالفت بھی نہ کرائے، اور دوسرا اہل ایمان جڑے مسئلے تے متفق ہو ونجن اس اجماعی اتفاقی مسئلے نو بھی نہ چھوڑائے، اس تو الگ نہ ہوئے. اس واسطے تیسری دلیل شریعت مبارکہ وچ اجماع امت ہے پئی، جڑے مسئلے دوتے اہل علم ایک دور دے متفق ہو چکے ہیں تو بعد آلیاں نے اس متفق علیہ مسئلے دی مکمل طور تے پیروی اور اتباع کرنی ہے.
میرے دوستو یہ 4 دلیلاں قرآن پاک دی روشنی وچ آ گئیاں۔ سب تو وڈی دلیل اللہ پاک دی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید، دوسری دلیل محبوب کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ سنت مبارکہ حدیث شریف، تیسری دلیل اجماع امت، اور چوتھی دلیل قیاس اور اجتہاد شرعی لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم سانو اولی الامر، اصحاب فقہ، اصحاب اجتہاد، اصحاب قیاس علماء دی خدمت۔ پنجویں پارے سورہ النساء اللہ پاک نے تائیں ونجن دا حکم دیتا ہے کہ انہاں دا قیاس، انہاں دا اجتہاد سارے اتے حجت ہے، لہذا اساں جتنے جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت ہیں، ساری جتنیاں اصول دی کتاباں سارے اساتذہ کرام نے سن پڑھائے درس نظامی دوچ، چاہے وہ جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت دے مدارس ہوئے، وہ علماء دیوبند دے مدارس ہوئے، دیگر جماعتاں دے مدارس ہوئے، جتنے بھی اصول فقہ پڑھائے ویسے سب تو پہلے اصول الشاشی پڑھائی ویندی ہے، وقت نور الانوار پڑھائی ویندی ہے، وقت الحسامی پڑھائی ویندی ہے، توضیح تنویح پڑھائی ویندی ہے، دیگر خارج از نصاب معاون کتب پڑھائیاں ویندی ہیں، اصول دیاں ہر اصول فقہ دی کتاب وچ یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا محبوب علیہ السلام، آپ دی آل طیب، آپ دے صحابہ کرام، ائمہ دین دوتے درود و سلام اور رحمت دے نزول دی دعاواں تو بعد پہلی گل یہ لکھی ہوندی ہے ہر کتاب فَإِنَّا اصول الشرع اربعۃ، شریعت مبارکہ دے اصول 4 ان پہ، کتاب اللہ تعالی و سنت رسول اللہ علیہ السلام و اجماع الامت والقیاس الشرعی۔ تو یہ 4 دلیلاں شریعت مبارکہ دی موجود ہیں۔ آج کل چونکہ فتنیاں دا دور ہے پیا، آج کل ساڑھے ہر سکول پڑھن والے، کالج پڑھن والے، دیگر دنیا دے مختلف شعبیاں دے وچ مصروف رمن والے ساڑھے بزرگاں، پیارے بچیاں، نوجواناں نو آکھا ویندا ہے بس جی اساں تا اوہ گل منے نے جڑی قرآن پاک دے وچ سانو لکھی ہوئی نظر آسی، اساں تا اوہ گل منے سوں جڑی حدیث شریف دے وچ لکھی ہوئی آسی، باقی تا سارے دین وچ اضافے نے، یہ فلانا مسئلہ کتھے لکھا پہ، فلانا مسئلہ کتھے لکھا پہ۔ تو میرے دوستو اس گل وچ بظاہر بڑی جاذبیت ہے، بڑی چمک موجود ہے، بڑی اٹریکشن اور جاذبیت ہے کہ جی واقعی صرف کتاب و سنت دی گل کرنی چاہیے، صرف قرآن پاک جو مسئلہ ملنا چاہیے، صرف حدیث شریف جو مسئلہ ملنا چاہیے۔ تو میرے دوستو قرآن دے اتے تواڈا پورا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ جس لئے قرآن پاک دے اتے کامل ایمان ہے، اور قرآن پاک پورے دے پورے دے ایمان رکھنا ہے، تمام احکام قرآنی دے عمل کرنا ہے۔ یہ تو علماء یہود دا طریقہ ہے، علماء نصارہ دا طریقہ ہے کہ کتاب اللہ دی کچھ آیات بینات رو یاد رکھ دیں، باقیاں تو بالکل صرف نظر کر گن دیں، کچھ آیتاں من دیں کوئی دا انکار کر دیں۔ واضح طور تے اللہ پاک نے سورہ البقرہ وچ ایسے لوگوں دی مذمت فرمائی، چنانچہ علماء یہود، علماء نصارہ، اہل کتاب یہود اور عیسائیوں دے علماء نو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اللہ پاک نے فرمایا تو کیا ہو گیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، تسا کتاب اللہ دے بعض حصے دوتے تا ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض حصے دا انکار کر دے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو آنے وچو جیڑا بھی اس طرح دا معاملہ کرے کہ کتاب اللہ دے کچھ حصے نو مننے، کچھ حصے دی طرف کا توجہ ہی نہ کرے، الٹا انکار دوتے آونیے، تو فرمایا باتو دی جزا دنیا دے وچے ہے کہ خزیون دنیا دی زندگی دے وچ اساں اس نو ذلیل و رسوا کر چکے سو۔ ایسے لوگ جڑے کچھ کتاب اللہ نو منن کوئی دا انکار کرن، فرمایا بے شک انہاں دے کانڈ دے پچھو دنیا دیاں جتنیاں بڑی بڑی ایجنسیاں لگی ہوئی ہوئے، دنیا اسلام وچ فطرے کھڑن کرنے واسطے ایسے لوگوں بڑا روپیہ پیسہ پرووائڈ کر رہی ہوئے، وہ صاحب جیندے کول پہلے ترٹو یا سائیکل بھی میسر نہیں ہوندا علاقے دے وچ، ٹھیک ہے، تے او کچھ عرصے بعد ہی کچھ سالہ بعد لوگوں نظر آوے اودے کول تے ڈبل کیبن ڈالے موجود ان پہ، اسے تے بڑے بڑے محافظ آگئے، باڈی گارڈ آگئے، 2-4 اگے کلاشن کوفن چاہ کے ودن، 5-7 پچھو ودن، بڑا پروٹوکول، یک دم مدرسے تعمیر ہونے لگ گئے، یک دم مسجدہ ہوتیاں بڑھن لگ گئیاں، یہ سارا کچھ غیر ملکی ایجنسیاں، یہود، نصارہ، ہنود اور جڑے مسلمانہ دے چونہ دے
ایجنٹ ہویا کرتے ہیں، بالکل ایک کوشش کرتے ہیں. فرمایا جتنا اچھا اڑ گنے، جتنا مادی وسائل آونین، خزیون فی الحیات دنیا، انہیں 5-7 سالاں فرمایا سا حالات نو پلٹا دے سوں اور ہو سی کیا دنیا دوچ ذلیل اور رسوا ہوئے سا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن جڑا سب تو زیادہ شدید عذاب ہونے، اشد العذاب. اس میں تفضیل دا استعمال اضافت نال بھی ہوتا ہے، الف لام نال بھی ہوتا ہے، من نال بھی، اتنے اضافت. یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، شدت تو ایک سپرلیٹو ڈگری ہے، تفضیل کل ہے. فرمایا جیڑے لوگاں نو قیامت تو بعد جہنم سب تو زیادہ شدید ترین عذاب ہونا ہے، انہاں شدید ترین عذاب والے دے او مولوی صاحبان موجود ہو سن بد عقیدہ جڑے اللہ دی کتاب دے کچھ حصے نو ہائی لائٹ کر دیں تے کچھ حصے دا ذکر ہی نہیں کر دے، الٹا چھپا ویندن یا انکار کر دیں. میرے دوستو وقت قرآن پاک دے مبارک مقام سانو کیا تلقین، اللہ پاک جو فرمائے ہے ہدی للمتقین، یہ خاص عظمت والی کتاب قرآن پاک جدے کلام الہی ہونے ذرا شک دی گنجائش ہی نہیں. ہدی للمتقین فرمایا متقین واسطے ہدایت ہے. تو متقین واسطے قرآن پاک دے اس مقامی کیڑی ہدایت ہے؟ یہ ہدایت ہے کہ اگر دنیا دی ذلت اور رسوائی تو بچنا نے اور آخرت دے شدید ترین عذاب تو بچنا نے، تو وقت میں اللہ دی نازل کردہ کتاب قرآن پاک دے کچھ حصے دوتے نہیں، اول تو لے کے آخر تک سارے دے سارے قرآن تے کامل ایمان رکھو. وہ میرا پیارا بچہ، وہ میرا پیارا بھائی عزیز جڑا آتا ہے جی میرے سامنے تا قبلہ گل کرنی ہے تو یا قرآن دی آیت پڑھ یا حدیث پاک پڑھ، یہ اذان نال صلاۃ والسلام دا مسئلہ، یہ جناب ختم شریف دا مسئلہ، عرس مبارک دا مسئلہ، یہ جمعرات دا مسئلہ، فلانا مسئلہ، انگوٹھے چومن دا مسئلہ، جب تک کوئی این حدیث شریف دے الفاظ کوئی آیت بھیا میں کو نہیں مننا تو میں اسے دوست نو آدھا تو پورے قرآن تے ایمان رکھ دیں یا ادھے قرآن تے ایمان رکھ دیں. اگر تو پورے قرآن تے اور رکھنا ہے پوسی پورے قرآن تے ایمان، قرآن پاک دے ایک حرف دا انکار بھی بندے نو مومن نہیں رون دیتا. جس نے پورے قرآن تے ایمان ہے تو بس شریعت دے جڑے 4 اصول ہیں. پہلا اصول کتاب اللہ دے تینوں کوئی شک نہیں قرآن پاک سب تو بڑی دلیل ہے. قرآن نے فرمایا اطیع الرسول، محبوب علیہ السلام دے فرمان نو تو بھی منن دی گل کردا پے. یہ جڑا اجماع امت دلیل شریعت مبارکہ دی، یہ بھی تو قرآن نے فرمایا. یہ 5واں پارہ ہے سورہ النساء آیت نمبر 115 وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. امت جڑے مسئلے دوتے متفق ہو بنیا، یعنی علماء امت جڑے مسئلے تے متفق، تے اپنا الگ راستہ تے ڈیڑھ دی مسجد نہیں بناونی. اے حکم کہہ دیتا، یہ قرآن نے نہیں حکم دیتا. اجماع و حجت بھی تو قرآن نے قرار دیتا ہے نا، رب رحمان نے قرار دیتا ہے. اس تو بعد جڑی چوتھی اصل اور دلیل ہے قیاس شرعی، اجتہاد، استنباط، اس نے کہے ہور تا نہیں سانو منن دا حکم دیتا. اس سے 5ویں پارے سورہ النساء آیت 87 وچ اللہ نے فرمایا ان لعالمہ الذین یستنبطونہ منہم. یہ بھی تو اللہ نے فرمایا کہ جڑا مسئلہ مجتہد علماء اجتہاد اور قوت استدلال اور استنباط دے نال میرے دتے اصولاں دی روشنی وچ کج کنے وین اس نو مننا بھی ہو سی، ادو تے عمل بھی کرنا ہو سی. اجتہادی اور قیاسی مسئلے نو مننا عمل کرنا یہ کہے حکم دیتا ہے؟ کیڑے پارے چ حکم دیتا ہے؟ 5ویں پارے کیڑی مبارک سورت دے وچ سورہ النساء دے وچ. تو مطلب یہ قرآن نہیں ہے، اس قرآن نو تو مننا ہے، اللہ دا حکم ہے پیا. اس واسطے میرے دوستو، اور اگر میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پیاری تعلیم دیکھ سو، آپ اٹھاؤ ذرا سیاستہ دے مجموعے دے شامل ہے جامع ترمذی. امام المحدثین سیدنا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت الترمذی، آپ نے 2 جلد وچ پورا باب ذکر کیتا ہے. باب کیفا یقضی القاضی، کہ جس وقت قاضی دے سامنے، جج دے سامنے، فیصل دے سامنے وہ مسلمان مومن کوئی بھی مسئلہ پیش ہوئے، اس نے فیصلہ کنیے کرنا ہے، دا اصول اور ضابطہ کیا ہے بنیادی طور پر. یہ باب امام المحدثین امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی، امام ابو داود نے بھی 2 جلد ابو داود شریف کتاب الاحکام دے باب کیفا یقضی القاضی. امام المحدثین امام محمد ابن ماجہ قزوینی، آپ نے ابن ماجہ چے باب ذکر کیتا. سنن نسائی وچ امام المحدثین امام احمد بن شعیب النسائی،
آپ نے ذکر کیتا کیفا یکدی القاضی، جس وقت قاضی صاحب دے سامنے، قاضی اسلام دے سامنے لوگ مسئلہ گن کے آسن بنیادی ترین اصول کیا ہے، اس کنیہ قضا کرنی ہے، فیصلہ کنیہ کرنا ہے. اور امام ترمذی بھی ہیڈنگ اور عنوان قائم کر دیں، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام نسائی، مسند احمد اور تقریباً ہر معروف کتاب دیجئے حدیث پاک صحیح ہیں تو علاوہ یعنی سنن دی چاروں کتاباں بھی موجود ہیں، دیگر کتب حدیث جی بالکل جید اسناد دنال یہ حدیث موجود ہے، اور متن اور سند اس قبولیت دے اعلیٰ درجے دیتے کہ ہر محدث نے اس نو قبول کیتا ہے، ہر فقیہ نے اس نو قبول کیتا ہے. سارے پیارے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم دی ذات بابرکات نے جس وقت اہل یمن ایمان گھن آئے، کچھ علاقے میں جہاد دی نوبت بھی آئی، بالآخر پورے دا پورا جس وقت یمن سارے پیارے محبوب علیہ السلام دے زیر تصرف آ گیا، اہل یمن نے عرض کی تھی حضور اساں آپ دی غلامی دے چاہیں، آپ کریم و کرم فرماؤ، ایک تا انتظامی امور سارے صوبے دے چلاوڑ واسطے اپنا انتظامی گورنر اور نائب مقرر فرماؤ، اور دوسرا حضور فصل خصومات واسطے جڑے معاملات سارا آپس وچ کوئی اختلاف لین دین دے جھگڑے فلاں حقوق دے حصول اور عطا دے معاملات آسن کتھاں اختلاف ہو سی، اپنا جج اور قاضی بھی ساڑھے وچ جلوہ گر فرماؤ. میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے جڑا کہ عدلیہ دا شعبائی سطح دا او دا سربراہ کس ہستی نو مقرر فرمایا؟ بہت بڑے فقیہ اور عالم ہستی انصار مدینہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی جو حضور سیدنا و سید و سعادتنا سیدنا معاذ ابن جبل انصاری رضی اللہ تو دی ذات بابرکات و سارے پیارے محبوب علیہ السلام دا طریقہ یا آپ دی خدمتی کوئی مہمان آویا محبوب اس نو رخصت فرماوے نا، یا محبوب علیہ السلام کوئی بھی تبلیغی دعوتی جماعت روانہ فرماوے نا، محبوب علیہ السلام کوئی لشکر روانہ فرماوے نا، کسی نو قاضی بنا کے مقرر فرماوے نا. ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام دا طریقہ ہی بتا مدینہ طیبہ تو باہر آپ نے ایک مقام مقرر فرمایا، اس نو مشایعت آدن اصطلاح دے محبوب علیہ السلام نال نال اس مقرر جگہ تک چل کے تشریف گنونجے نا، دعاواں نصیحتاں فرما کے وقت رخصت فرما. سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ دی کریم ذات بابرکات میرے محبوب علیہ السلام نے یمن دا قاضی بنا کے انہاں دے باقی احباب اصحاب خدام سارے نال ان پہ آپ نے انہوں نے رخصت فرمایا. جس وقت رخصت والا مقام آ گیا میرے محبوب علیہ السلام رک گئے، فرمایا معاذ سفر شروع کرن تو پہلے ساڑھے ایک سوال دا جواب سن لیتی. اے معاذ جس سے لے بھی کوئی معاملہ توڑے سامنے آسی اساں جو تو قاضی بڑھا کے بھیجیں دے پہ کیفہ تقدی قضا کنیہ کر سو، فیصلہ کنیہ جاری کر سو. قالا انا اقضی بکتاب اللہ، حضور میرا سب کچھ میرے کریم آقا دے قدمت قربان. حضور جس سے لے بھی کوئی معاملہ اہل یمن دا سی، حضور سب تو پہلے میں اللہ دی پیاری کتاب دے وچوں فیصلہ جاری کر سکتا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بالکل برحق کے، لیکن اے نساؤ علم تجد فی ہے، اگر اللہ تعالیٰ دی کتاب ہی تو سو مسئلہ نہ پا سکو، کیونکہ معاذ اجے اساں عالم دنیا دے وچ جلوہ گر ہے، قرآن مجید دا نزول اجے مکمل نہیں ہویا، تو کئی احکام تنازل ہو چکے کئی باقی ہیں، اور اجے اس معاملہ جڑا تواری خدمت یمن چاہونے اجے اللہ دا کوئی فرمان نازل نہ ہویا ہوئے، یا ایسا بھی یہ نازل ہو چکا ہوئے لیکن تواری توجہ نہ ہوئی پئی ہوئے. ہاں جی وہ عبارتاً نہ ہو سی، دلالتاً نہ ہو سی، اقتدان موجود ہوئے، اشارتاً موجود ہوئے، اور تواری توجہ اللہ دی حکمت ہوئے جے اس طرف نہ جا رہی ہوئے. تو اگر کتاب اللہ دے وچ نہ پا سکو وقت کنیہ فیصلہ کر سو. علم تجد فی ہے قالا اذن اقضی بسنت رسول اللہ علیہ السلام. حضور سب تو پہلے تو توجہ کرساں اللہ دی پیاری کتاب قرآن مجید میں حافظاں عالماں قاریاں جتنا قرآن آ چکا ہے سب میرے سینے محفوظ ہے حضور آپ دے فیض اور برکت نال. اور اگر قرآن پاک جو میں نے مسئلہ نہ مل سی تو حضور وقت میں آپ دی سنت کریمہ، آپ دے فرمانات، آپ دی بارگاہ متوجہ. باہو نے فرمایا بالکل ٹھیک، لیکن علم تجد فیہا، اگر میری سنت مبارکہ حدیث شریف چی اس مسئلے دا جواب تن نہ ملے، وہ مسئلہ اجے تک ساڑھے سامنے آیا نہ ہوئے کیسا خود فرمایا ہوئے، یا ساڑھی خدمت چاہے ہوئے توڑے توجہ دویچ نہ ہوئے،
بہرحال اگر ساری سنت کریمہ اور حدیث شریف مسئلہ نہ پا سکسو وقت کیا کرے سو تو مطلب آج جیڑا یہ امت دے وچ ایک رجحان جان بوجھ کے پیدا کرنے دی کوشش اور بڑے بڑے جناب وائز آسن مقرر آسن مختلف فرقے جماعتہ دے اور آکسن جی با جیڑا مسئلہ حدیث شریف وچ جیڑا مسئلہ قرآن پاک وچ با کتاب و سنت دی گل کرو اور دین وچ اضافے اسا نہیں مندے تو جس نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر کتاب اللہ دے وچ نہ پا سکے حدیث شریف ہے فرمایا اگر کتاب اللہ جی نہ تے نظر آوے نہ تسا پا سکو سنت مبارکہ وقت کیڑی شے نال فیصلہ کر سو تو سیدنا معاذ عرض کرنا حضور اتنے سالہ تواڈی شاگردی دا شرف تواڈی صحابیت دا شرف سارا علم و فیض نور حضور تسا عطا فرمائے تواڈا حکم ہے مسئلہ یا قرآن چوں کرنا یا حدیث شریف چوں باقی تا کوئی دلیل ہے ہی کوئی نہ لہذا حضور وقت کیا کرے سو وقت خاموش ہو سو یا تواڈے آلو بندہ بھیج دیتا کر سو نہیں ایسا جواب نہیں دیتا حضرت سیدنا معاذ نے جڑا آج کل لوگ آخدن ذرا توجہ کریں ایسے حضرات جس نے محبوب نے فرمایا کتاب اللہ شریف دا معاملہ بھی ہو گیا حدیث شریف وچ نہ پاوے بد کیا کرے سے عرض کی تھی حضور فَإِذَنْ أَجْتَهِدُ بِرَأْيِهِ وَلَا آلُو حضور سب تو پہلے تا اللہ دی کتاب قرآن پاک ال توجہ کرساں اگر اس وچ نہ ملا مسئلہ وقت واڑی سنت مبارکہ حدیث شریف ال توجہ کرساں اور اگر اتھے بھی نہ ملا تو حضور اجتہد برائی وقت میں اپنی رائے دے نال اجتہاد کرے سا ولا آلو اور اجتہاد اور قیاس شرعی دے معاملات وچ حضور کوئی سستی اور کوئی غفلت دا ارتکاب نہ کرے سا بڑی توجہ دے نال بیدار مغزی دے نال اور جتنی اللہ پاک نے میں صلاحیتاں توڑے فیض نال حضور عطا فرمائین تمام صلاحیتاں نو بروئے کار لے آکے اذن اجتہدو برائی وقت میں اپنی رائے نال اجتہاد کرے سا اور اس کوئی سستی کوتا ہی نہ ہو مرنے سا محبوب علیہ السلام فرمامے نہ بے اجتہاد نال تا جڑا مسئلہ حل ہو سی وہ تو شریعت دا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ایسا نہیں فرمایا جن سیدنا معاذ نے جواب عرض کیتا محبوب اتنے خوش اور راضی ہوئے کہ آپ نے مزید اجتہاد واسطے انہوں نے سینے نو کھولن واسطے مزید فیض عطا کرن واسطے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سینے اقدس سے مارا اور فرمایا الحمدللہ اللذی وفق رسولہ لما یرضا بہ اللہ ورسولہ فرمایا تمام حمد اس اللہ پاک واسطے تمام حمد تمام تعریف اس اللہ پاک واسطے ثابت ہے جے اپنے رسول علیہ السلام دے نائب نو اس چیز دی توفیق عطا فرمائی جڑی چیز تے اللہ بھی راضی ہے جڑی چیز تے اودا رسول علیہ السلام بھی راضی ہے اللہ اور دے پیارے رسول علیہ السلام علماء تے کیڑی چیز تے راضی ہے یہ کیڑے جواب دے سامنے محبوب علیہ السلام نے جناب اگے میرے محبوب نے کرم نوازی فرمائی ہے رسپونس عطا فرمائے یہ اس معاملے جس نے انہوں عرض کیتا ہے حضور اگر کتاب اللہ شریف سنت رسول کریم علیہ السلام میں مسئلہ نہ مل سی فَإِذَنْ أَجْتَهِدُ بِرَاجِي وَلَا آلُو حضور میں پوری توجہ دنال اجتہاد کرسا اور میرے محبوب نے انہوں نے سینے ایک دست ہوتے اور ہاتھ مار کے فیض عطا فرمایا دست مقدس پھیرا اور فرمایا تمام حمد اس اللہ پاک واسطے کہ جس نے میرے پیارے نائب معاذ ابن جبل نو اس چیز دی توفیق عطا فرمائیے جس چیز یعنی اجتہاد اور قیاس شرعی کرنتے اللہ بھی راضی ہے ادا پیارا رسول علیہ السلام بھی راضی ہے میرے دوستو جو محبوب علیہ السلام دے سچے نائب ہیں محبوب علیہ السلام دے سچے وارث ہیں علماء ربانیین جنہوں اللہ پاک نے مجتہد مطلق دا مقام عطا فرمائے مجتہد فی المذہب دا مقام عطا فرمائے مجتہد فی المسائل دا مقام عطا فرمائے اصحاب ترجیح دے وچ انہاں دا اللہ پاک نے داخلہ فرمائے وقت ایسے علماء دوتے لازم ہے سب تو پہلے قرآن التوجہ وقت حدیث شریف وقت اجماع امت اور وقت اجتہاد اور اجتہاد اتنی توجہ نال کرنا ہے کہ کوئی غفلت نہ ہوئے وقت اجتہاد ایسی چیز ہے جو دوتے اللہ پاک بھی راضی ہے ادا پیارا رسول علیہ السلام بھی راضی ہے قرآن پاک دی 4 مقامات تو واضح ہویا اور حدیث پاک تو بھی یہ چیز واضح ہوئی کہ شریعت مبارکہ دیاں دلیلہ کتنی ہیں جی 4 دلیلن کتاب اللہ شریف سنت رسول کریم علیہ السلام اجماع امت اور قیاس و اجتہاد شرعی ٹھیک ہو گیا جی میرے دوستو اس واسطے جڑے ایسا جمہور اہل اسلام ہے اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ الکاملین دے مبارک آستانے اور مبارک مراکز اور درگاہ دنال وابستہ سا مسلمان ساڑھے وہ جتنے مسائل انہا جی انہا دیا 4 قسمیں انہا ساڑھے کئی مسائل ہو ان جنہا دا تعلق قرآن پاک دنالے پیا
جیڑے مسئلے دے متعلق ساڑھے اصحاب فتویٰ و ترجیح علماء نے فرمایا ہوا ہے، میرے جیسے عام بندے دی نے، کیونکہ تقریر کرنا ایک ملک ہے، صلاحیت ہے، یہ جڑے انشورنس کمپنیاں دے وچ ملازمت کر گندن اور ساڑھے کول سودی نظام پہ چلتا ہے، انشورنس تو پرہیز کرنی چاہیے، سود رو بڑی بے پناہ تقویت اس دنات ملتی ہے۔ تو وہ جڑے انہاں بیمہ کمپنیاں کام کر دن کیڑا ڈیڑھ گھنٹے دلیلہ یہ بولی ویندن بلا توقف، کتنی روانی نال تقریر کر دن، حتیٰ کہ ایسا جس لئے طالب علم آسے کدے بس دی چھت تے اتے ویندے آسے کدے سیٹ مل ویندی آئی، طالب علم نوجوان لوگ آسے بزرگاں دا ادب دی تعلیم سیٹ دے چھوڑی یا سیٹ ہے ہی کو نہ تے رات دا سفر کر کے تے کلاس دے ٹائم شروع تو پہلے حاضری لوامنی ہے، استاداں دا حکم ہوندہ آئی، دینی ادارے دا ڈسپلن ہوندہ آئی، بت رات میں سفر چھت دوتے پہ گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں اللہ دی رحمت نال، اتھے وقت دال سویاں ویچن آلے بھی بدے ہوندے ہیں، وہ ایسے اشعار روانی نال پڑھ دین، ایسی تقریر کر دین کہ اچھے بھلے بندے دا دل کر دے کہ چلو جی 5 روپے دی دال اسیں گن کے کھا دیں، مؤثر تقریر، صرف تقریر نہیں، دل تے اثر کر رہی ہے، توجہ بندے دی اس پاسے مبذول کر رہی ہے، کیسی تقریروں؟ تقریر ایک ملک ہے، اس واسطے کئی لوگوں سے جنہ جم کے مدرسے دا منہ نہیں ڈٹا، لیکن 60 ہزار روپیہ فیس تے کھامن پیمن دیئے بڑیاں نزاکتاں دیاں توڑے کل شرطاں طے کر کے تو ان گھنٹے دی تقریر سنا کے بیٹھ دینا۔ میں انہاں لوگاں دی گل نہیں کر رہا جنہ استاداں دے سامنے زانوے تلمس طے نہیں کیتا، ٹھیک ہے انہاں دی گل نہیں، لیکن جتنے بھی ساڑے علماء اصحاب فتویٰ و ترجیح ان پہ جس بھی درجے دے اجتہاد دیتن مسائل دیتن مذہب دیتن اور مجتہد مطلق تا سبحان اللہ مجتہد فی المذہب بھی ان کو نہیں علماء مجتہد فی المسائل ہن الحمدللہ تعالی، تو گزارش ہے کہ جیڑا بھی صاحب علم و دانش ہے وقت ساڑا وہ ذمہ دار عالم جس وقت اعلان کر دے کہ اس ساڑے مسئلے دا تعلق قرآن پاک دے نالے اسا قیامت تک ذمہ دار ہیں او مسئلہ قرآن پاک جو لکھے کیونکہ ساڑے مسائل دیاں 4 قسمیں، یہ جیڑا توڑے ذہنی تقریر کر کے پاکے بنجر دی کوشش کریں دے کہ جناب با مسئلہ ہوا منائے بھائی جیڑا قرآن پاک ہی جیڑا حدیث شریف میرے دوستو ادھا دین توڑے تک پہنچائیں دا پہ ادھر صرف قرآن پاک اور حدیث پاک اپنی مرضی دیاں گلہ کر رہے، جیڑا کامل دین آلا بندہ ہو سی دین کامل ہی تاں ہو دے جے مسائل 4 طرح دے دے کل موجود ہوئے، وہ مسائل جڑے قرآن چو ثابت ہیں وہ بھی ہوئے دے کلوں، جڑے حدیث چو ثابت ہیں وہ بھی ہوئے، جڑے اجماع امت نال ثابت ہیں وہ بھی مسئلے اس کل ہوئے، جڑے قیاس اور اجتہاد شرعی نال ثابت ہیں وہ مسئلے بھی اس دے کل موجود ہوئے۔ اور اسا اہل سنت و جماعت الحمدللہ کامل دین ساڑے کولے اللہ پاک دی رحمت نال آج توڑی اللہ دا کوئی مقبول ولی بندہ کسے اور جماعت تسا دکھا ہی نہیں سکتے سوائے جمہور علیہ السلام اپنے منہ نال آکھن دی اللہ دا ولی ہے، تو ولی دیاں تا باقی نشانیاں چو نشانیوں دی مسلم شریف دوسری جلد ابواب التوبہ دی حدیث صحیح موجود ہے، میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا سمّا جعلت لہ القبول فی الارض، محبوب علیہ السلام فرمایا مسلم شریف دوسری جلد صحیح سند حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا احب اللہ عبدن، جس نے اللہ پاک اپنے بندیاں جو کسے بندے نال محبت فرماون لگ بیندہ ہے اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا اے میرے پیارے جبریل میں اپنے اہل ارد وچوں فلاں بن فلاں بندے دلال محبت فرما رہے ہیں فَأَحِبَّهُ تو بھی دلال محبت فرما، حضرت جبریل علیہ السلام محبت فرماون لگ بیندے، اللہ پاک فرماتا ہے ہن عالم الوید وچ بھی اعلان کرو آسمانات وچ بھی کہ بے شک اللہ پاک فلاں بن فلاں نال محبت فرما رہے ہیں، میں جبریل بھی محبت فرما رہے ہیں احبوہ تو سب اس نال محبت کرو، تمام ملائکہ کرام اور عالم الویدی مخلوقات اس نال محبت کرن لگ گئے، اتھو دا ذکر اور چرچا شروع ہو ویندا ہے، وقت اللہ پاک جبریل علیہ السلام نے حکم دیندا ہے انزل الی الارض اذهب الی الارض، میرے پیارے جبریل سدرۃ المنتہا تو زمین تے وہ زمین دا مرکز ہے بیت اللہ شریف، کتنا محبوب مقبول بندہ ہے جہاں اعلان جبریل علیہ السلام زمین تے آکے خانہ کعبہ شریف دی چھت تے جلوہ گر ہو کے فرمایا کہ اہل ارد وچ ندا دیو، چنانچہ جبریل علیہ السلام نے حکم ہو گیا، جبریل علیہ السلام ندا اور اعلان فرمائے دیں
کہ یا اہل الارض، او زمین والے جتنے اہل ایمان ہو، بے شک اللہ پاک فلاں بن فلاں محبت فرما رہے ہیں، میں جبریل علیہ السلام محبت کر رہے ہیں، تمام اہل سماوات اور عالم علوی دی مخلوقات اس نال محبت کر رہے ہیں، فَأَحِبُّوهُ، اے زمین تے موجود اہل ایمان اہل اسلام تساں بھی اودے نال محبت کرو۔ بس جنہیں جبریل علیہ السلام اعلان کر دیں فَجُعِلَتْ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، زمین اچ قبولیت اس واسطے ہر گیندے دل اچ ایمان ہو سی اس بندے دی محبت پیدا ہو۔ ٹھیک ہے جی، تے محبت دا صحیح معیار کیا ہے؟ سیدنا احمد بن حنبل علیہ رحمت 241 ہجری چاپ دا وصال دسے، جس لئے آپ حکومت دے مقابلے چاہ گئے، مامون الرشید عباسی معتزلی ہو گیا، قرآن مجید فرقان حمید نو حادث صلی اللہ دی مخلوق آکھڑ لگ گیا، علماء تا بہت سارے جڑے ہن اس دے مخالف حق دوتے قائم، لیکن جرت کوئی نہیں کردہ۔ امام احمد بن حنبل میدان جا گئے، بتا اپنو 10 کوڑے صبح 10 کوڑے شام، قمیض مبارک اتار لیتی ویندی ہے، آپ دے جسم مبارک تو گوشت دے ٹکڑے اڑ اڑ کے ویندے ہیں، لوگوں دے سامنے بڑا رسوا کرن دی کوشش حکومت کر دی آئی۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمت نے بالآخر اس سے معاملے اور تکلیف چی جامع شہادت نوش مایا، آپ ارشاد فرمائے دن آئی توڑے کل قوت ترائے بر اعظمہ دی اکثریت علاقے دی حکومت وسائل ہیں، سرکاری لوگ توڑے نالن، ساری مشینری سرکاری توڑے کولے، فرمائے جس لئے ساری وفات ہو سی نا، تو فرمایا اور توڑے درمیان تے ساڑے درمیان ساڑے جنازے فرق کرنے سے نرمازے، وہ بڑے بڑے صدر بڑے بڑے وزیر اعظم مردن، ہاں جی، تو انہاں دے جنازے بھی دیکھ گیتے کرو، اور جس لئے اللہ دا درویش مقبول بندہ وفات پہندہ ذرا دا جنازہ بھی دیکھ گیتے، اور وقت جس لئے دنیا دار اور باطل پرست فرقے آلے لوگ جڑے رات دن سٹیجن تے بیٹھ کے عوام کو وسائل ہی گیتے اور الٹا گمراہ کر کے گئے، بس ایسے گستاخ قسم دے، ایسے بے باک قسم دے لوگ یہ وقت دنیا دے وچ انہاں دا نظام چل دا ہے جی، دنیا دے وچ معاملات چلے دن، لیکن آدھے مرن تو بعد بت انہاں دیا قبران دوتے انہاں دیا اپنی اولاد بھی نہیں آدھی، جڑا اللہ تعالیٰ دا بندہ ہو بے شک بغیر شادی دو دی اولاد بھی نہ ہوئے صدیاں گزر ونجن، او دی قبر شریف دوتے ہر وقت بندیاں دا اجتماع موجود رہا ہے، جوئلت لہ القبول فی الارض۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری قدس سر العزیز 462 ہجری چنہ دا وصال ہے، ہن 1442 سنے ہجری ہے، وی کم 1000 سال 980 سال اس سفر المظفر دے وچ حضرت داتا گنج بخش سیدنا آل رسول علیہ السلام حسنی سیدن پہ حسینی سیدن حضرت سیدنا داتا گنج بخش ابو الحسن علی بن عثمان حجویری داتا صاحب لاہوری رضی اللہ عنہ 980 سال آپ دی حیات طیبہ دو گن کے وصال اقدس، آج 980 سال اور کتنے مہینے ہو گئے میرے دوستو، رات رو ونجو دین رو ونجو تلاوت قرآن کسے لمحے رک دیو، جس میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے نا، لوگ سارے نماز مسجد جامع مسجد داتا صاحب چلے ہوئے ہیں، امام صاحب مخفی یا اچھی قرات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ دا ذکر تسبیح قیام رکوع سجود جاری ہوتی ہے، اللہ دا ذکر محبوب تے درود تلاوت قرآن 980 سالہ تو اے ہی نے اللہ والے دی پہچان، جتنے بھی اولیاء اللہ حسن جنہ دے وصال تو بعد انہوں دی قبران اتے بھی فیض تے لوگا دی آمد و رفت جاری ہو سی، اے صرف تو انہوں نظر آسی تا جمہور آل اسلام آل سنت و جماعت اللہ دے اولیاء دی پہچان ہو دی کہ جوعلت لہ القبول فی الارض، اور اے اللہ تعالیٰ دے اولیاء تو سب پورے اسلامی جتنے بھی اسلام کا دعویٰ کرنا لیا جماعتاً گروہن ہر ایک کا توجہ کر گھنو، کتنا ہو کر گھن سن، آج بڑے بڑے علماء دیگر جماعتاں دے اگر نام بھی میں گھننا چاہواں، بڑے بڑے علماء اہل تشیع دے بڑے بڑے افاضل منطقی فلسفی فقیہ علم کلام دے ماہر علماء دیوبند علامہ عبدالستار توسوی صاحب دا کتنا بڑا، آؤ میرے حضور پیر پٹھان دی قبر شریف مزار شریف تے لگے ونجو علامہ عبدالستار توسوی صاحب دی قبر آڑے پاسے تو بندے زیادہ نظر آتے اتنے ہک ہی نہ نظر آسی، ہک بھی نہ نظر آسی، کہ حضور پیر پٹھان سیدنا حجت الاسلام غوث الزمان سیدنا شاہ سلیمان توسوی غریب نواز 7 سفر المظفر سن 1267 ہجری وچ آپ دا وصال ہون
1442 ہجری ہے، پونے 200 سال تو زیادہ عرصہ پیر پٹھان دے وصال اقدس اور قبر شریف نو پڑھیا ہو چکا ہے۔ من دساؤ ہک نہیں تھا کوئی ایسا من کٹ کے تصویر اتار کے منڈے ہو چاہ ریکارڈنگ کر کے بیٹھ پنجن خفیہ کیمرے لا کے کدے ہک نہیں اور رات ایسا نہ سی میرے پیر پٹھان دی خدمت لوگوں دی حاضری نہ ہو سی۔ جنتے حضور سیدنا و مولانا و مرشدنا سید المکاشفین امام الواصلین میرے مصطفیٰ علیہ السلام دین دے سپاہی حضور پیر بارو کریم سیدنا شیخ المشائخ حضرت شیخ عبداللہ بارو کریم علیہ رحمت آپ دا جن تو وصال ہویا، حضرت خواجہ فقیر محمد باروی صاحب علیہ رحمت دا وصال اقدس ہویا، کوئی ہک دہاڑ تا ڈساؤ چاہ کے لوگ اتے حاضری نہ دے۔ میرے حضور پیر سیال دے آستانے آلیت چلے جو گولڈا شریف پیر میر علی شاہ صاحب دے آستانے چلے، حضرت قبلہ عالم کل ہند پنجاب دے راجہ ساڑھے دوست دلی دے نور محمد خواجہ خواجہ محاروی کریم دے دربار عالیت چلے بنو، جناب لنگر شریف بھی جاری ہیں، مخلوق الہی موجود ہے، قرآن دی تلاوت درس و تدریس رونا کی رونا کے ایک کہتے وصال تو بعد بھی انہاں دے مزارات آباد ہیں، اے اوہ لوگ ہیں جنہاں دی جوئلت لہو القبول فی الارض، اللہ نے مومنہ دے دلہ دے انہاں دی مقبولیت رکھ۔ ٹھیک ہے جی میرے دوستو یاد رکھا ہے ساڑھے جتنے بھی مسائل ہیں نا اسا جمہور علیہ السلام دے وہ یہ 4 قسمہ نے، اس وقت کوئی بدعقیدہ کوئی گمراہ کرنے والا آوے پریشان نہ ہوئے کرو، مجھے سامنے قرآن دا مقام پڑھ چھوڑا تو جو آدھے صرف قرآن اور حدیث پڑھنی ہے۔ اجماع امت دا سانو کسے سانے پیر و مرشدیہ عالم نے نہیں تلقین کی تھی، سانو اللہ دا حکم 5ویں پارے سورہ النساء آیت 115 دیج وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ قیاس لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ قیاس تے بہت دلائل فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ اللہ پاک فرماتا ہے جنہاں نو اسا بصر اور بصیرت دی صلاحیت نال علم جڑا دیتا ہے حقائق نو دے نال نوازا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ اے بصر اور بصیرت والو نگاہ والو عقل والو ارشاد فرمایا اعتبار کرو۔ اعتبار دی شریعت تعریف کیا ہے کہ جڑا مسئلہ پہلے تو منصوص موجود ہے، کسے حکم دے متعلق نص آ چکی ہے، اللہ دا فرمان آ چکا ہے، اسے پیارے محبوب علیہ السلام دا بطور نص ما سیکل کلام اجل ہی ایک مقصد نو مد نظر رکھ کے اللہ نے قرآن پاک وچ حکم نازل فرمایا ساڑھے محبوب این جس لے اس معنی اور مطلب دے موافق الفاظ آسن آکھا ویسی کہ نص ہو گئی عبارت آ گئی۔ ٹھیک ہے جی ہن جڑے جڑے مسائل دے متعلق نص آ چکی ہے وہ ہو گئے منصوص مسئلے، نص والے مسائل، واضح حکم موجود اللہ اور دے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ۔ ہن اس نص دی علت کیا بنی ہے، اللہ نے جو ہے حکم فرمایا ہے کیوں فرمایا ہے، ادھر سبب کیا ہے، اہل علم نے سبب تلاش کرنے۔ محبوب علیہ السلام نے جو حکم جاری فرمایا ہے کیوں حکم جاری فرمایا ایسا؟ محبوب علیہ السلام جلوہ گر آپ دے پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام دی کچھ کریم ہستیاں جلوہ گر ایک صاحب آئے اور آ کے عرض کی تھی میرے آقا سب کچھ قربان حضور ساڑے گھر چ بلیاں آ گئی ہیں، ساڑے کول اتنا انتظام نہیں کہ اساں رات دن نگرانی کر سکوں، تے حضور برتن کج کے رکھوں تے ہر وقت حضور بلیاں یوں آندیاں کریم کرم فرماؤ اے دساؤ جیڑے پانی دے وچ بلی منہ مار بنے حضور او دا شرعی حکم کیا ہے، اس نو ضائع کروں ویٹ چھوڑوں یا کہیں استعمال وچ لیا سکتے؟ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے توجہ فرمائی، آپ نے فرمایا میرے پیارے غلام انہا لطوافات علیکم، اگر جو اساں بلی دا جھوٹا حرام قرار دے دوں پروہیبٹڈ ممنوع قرار دے دوں تو ساں بڑے حرج اور تنگی اور شدت چ مبتلا ہوئے سو پریشانی چ مبتلا ہوئے سو، یہ تو طوافات علیکم رات نہیں تواڈا طواف کرن دیاں تواڈے برتنا بھانڈیاں گھراں چاندیاں ویندیاں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو دے منہ دے کوئی نجاست لگی ہوئی ہوئے اودے جسم دے پنجے دے کوئی نجاست ہو سی و تو پنجا مرے سی جسم لگ سی اودہ پوچھل لگ وے سی یا منہ مرے سی و تو نجاست دی وجہ تو وہ چیز نجس ہو وے سی، ورنہ اگر اودے منہ دے کوئی نجاست نہیں کوئی کچھ نہیں وہ پانی پی ویندی ہے جڑا باقی بچہ ہے، اگر تواڈی طبیعت مننے وہ پانی استعمال دے وچ لیا سکدے ہو، کپڑے دھو سو برتن دھو سو، اس دا جھوٹا ناپاک نہیں ہے پیا کیونکہ وہ تک کثرت دے نال تواڈے تے آندی ویندی ہے تے دین وچ حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی الدین و یسر جیڑی چیز تنگی والے پاسے گھن کے ویسی ہو تو اسلام دی روح دے خلاف ہو سی تا ما جعل اللہ اور یریدو بکم الاسرہ ولا یریدو بکم
عسر، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ یسر دا ارادہ فرمائدہ ہے، قرآن فرمائدہ ہے عسر اور تنگی اور شدت دا اللہ ارادہ نہیں فرمائدہ، تو فرمایا چونکہ میرے دین دی بنیاد اور بخاری شریف دی چھے الدین و یسرن کتاب الایمان پہلی جی، دین دا اصول اور احکام آسانی تے رکھے گئے، تنگی دوتے نہیں رکھے گئے، اور بخاری شریف چھے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انما بعثتم میسرین ما بعثتم مؤثرین، تسا آسانیاں پیدا کرنا لے بنا کے بھیجے گئے ہو، تنگی پیدا کرنا لے بنا کے نہیں بھیجے گئے، اور محبوب نے فرمایا یسرو ولا تؤثرو وبشرو ولا تنفرو، فرمایا جس لئے کوئی مسئلہ آوے ادھو جڑا آسانیاں نہ پہلو ہوئے تساں آسانیاں آلے بنا کے بھیجے گئے، آسان رستہ جوتے عمل کرو اور تنگی آلے پاسے نہ منجو، بشارت دیتی کرو میرے دین تو متنفر اور دور نہ کیتا کرو۔ تو چونکہ دین دی بنیاد آسانی ہوتے تو فرمایا انہا لتوافات علیکم، ہون سانو پتہ چل گیا کہ بلی دا جھوٹا کیوں پا کے ادھا سبب کثرت بلوا، عموم بلوا، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس سے جسا عام طور تے مبتلا کیتے گئے ہیں، بلی کثرت نال آندھی میں دیئے، انہیں عموم بلوا جڑا ہے نا کثرت نال ایک معاملے دا بار بار درپیش آونا جس تو چارہ کار کوئی نہیں، ورنہ شدت اور تنگی اور حرج ہے۔ لہٰذا میرے دوستو اس سے طریقے جڑے اہل علم ہو دن کہ اللہ نے فرمان کیوں جاری فرمایا، میں سن پتہ چل گیا بلی دا جھوٹا کیوں پاک قرار دیتا گیا جب تک نجاست وغیرہ یا ایسی کوئی چیز نہ لگی ہوئے، وہ کیوں ادھی علت کیا ہے، کثرت نال دا طواف کرنا آمنا مرنا۔ انہیں اہل علم دے کولو جس نے کوئی آیت بینہ حدیث پاک اللہ حکم منصوص طریقے تے آندہ ہے ادھی علت سبب لم وجہ ریزن تلاش کرنے دی کوشش کر دیں علم دی روشنی تو ایک مسئلہ منصوص ہے جیڑی ادھی علت ہو سی، اگر اوہ علت نوی صورتحال پیدا ہونے لے معاملے موجود ہوئے تو جو اس علت دی وجہ تو حکم لگائی اوہ حکم اس مسئلے نوے تلاونا اس رو اجتہاد قیاس اعتبار آکھا ویدہ ہے، اور قرآن نے فرمایا فَاتَابِرُوا یا اولی الابصار کہ غیر منصوص مسئلے نو علت مشترکہ دی وجہ تو منصوص مسئلے تے قیاس کر کے فرمایا میرے دین نو ہر دورے زندہ رکھو، حکم اگے پہنچا دے۔ میرے دوستو اس واسطے چونکہ اے احکام بھی تو قرآن پاک چننا جی، تو ساڑھے وقت مسائل دیاں ہو گئی ہیں 4 قسمہ، کئی مسائل ساڑھے ہوئے جڑے کتاب اللہ شریف تو واضح، کئی ساڑھے مسائل و احکام ہوئے جڑے حدیث شریف تو ثابت ہیں، کئی ساڑھے مسائل ہوئے جڑے اجماع امت تو ثابت ہیں، کئی اہل سنت مسائل ہوئے جڑے کہ قیاس اور اجتہاد شرعی نال ثابت ہیں پہ جڑا بندہ اجماع اور قیاس دا منکر ہے او حقیقت وچ قرآن دا منکر ہے، پیا ادھے دین دی گل کر رہے ہیں۔ میرے دوستو جس وقت یہ چیز تو سمجھ آ گئی تو مسلمانہ تو ایک بہت بڑے امتحان دا دور آ گیا، آخری گل مسئلہ کلیئر ہو گیا، سبحان اللہ، مسئلہ بالکل واضح ہو گیا تو نے سامنے۔ سبحان اللہ، ایسا ہویا کہ 500 اور کوئی 38-39 سنے ہجری دے ایک شخص آئی پیا ابو طاہر کرمتی جڑا کہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم آپ حقیقت اللہ ہیں، سبحان اللہ، وہ شرکی عقیدہ رکھتا ہے، کفری عقیدہ رکھتا ہے، وہ تو یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ جتنے بھی ساڑھے امام ان پہ انہاں دوچ حقیقت دوچ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولا کائنات دی صورت وچ حلول کیتے ہوئے، لہذا جیڑا ساڑھے مذہب دا رہنما اور مقتدا ہو سی وہ حقیقت وچ اللہ ہے، حقیقت چو علی پاک ہے، یہ خود نہیں ہے، شکل صورت اس علی ہے وچو جس لئے زبان کھلیں دے بولیں دے یہ اللہ ہی بول رہے ہوتا ہے، لہذا یہ عقیدہ جس لئے انہیں پکا ہو گیا یہ ہن بھی موجود ہے۔ اس وقت جیڑا شام دا صدر ہے بشار الاسد، اس دا والدہ حافظ الاسد، یہ سارے ہوا کندوزی ان پہ، کندوز پہاڑ تیرا منا لے، اس سے عقیدے دے حامل ہن بھی شام ہے جو لوگ بڑی کثرت نال ان پہ، پاکستان دے وچ بھی ان پہ کئی یہ پچھلے رمضان شریف وچ حملہ ہویا ایک جگہ دوتے ہو یہ تقریر بیٹھا کردہ ہے ذاکر 21 رمضان المبارک نو علی اللہ ہے، علی اللہ ہے، اور انہوں نے آکھا میں دے علی اللہ والے، اور باقی علماء اہل تشیع امامی آج کل انہوں نے رد کر رہے ہیں، تو وہ اس سے عقیدے دا بندہ آئی، اور بھی ہوتے معاملات بڑے عجیب و غریب بن پہ۔ اسلامی تعلیمات دے مطابق واضح طور تے شرک اور کفر دی تبلیغ کردہ ہے، یہود نصارہ دی بہت زیادہ حمایت کرتے ہیں، حتیٰ کہ انجو یا
کہ پہلی صلیبی جنگاں دے اسباب یہود نصارہ نے قائم کیتے مسلمانوں دوتے حملہ کرنے واسطے اور کبرہ اولا دوتے حملے واسطے. پہلی صلیبی جنگاں لڑیاں گیاں سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمت دی قیادت وچ. اس تو بعد انہاں لوگوں نے کیا کیتا کہ ایک دن حرمین طیبین دوتے حج دے موقع دوتے قابض ہو گئے. حاجیاں دے لباس وچ آئے احرام بن کے، اندروں انہوں نے تلوار اور اسلحہ چھپائے ہوئے، اور جس لئے وقوف عرفہ حائدہ رکن اعظم ادا ہو رہی یہ اچانک پھیل گئے اور اپنے قریب کھڑے ہوئے ہر دوجے حاجی رو قتل کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ حرمین طیبین تے اس سال قابض ہو گئے. وقت مصر دوتے قابض ہو گئے، شام دوتے قابض ہو گئے. اس وقت ملتان دا حاکم بھی ایک کرمتی آ گیا، حرمین طیبین تک دوتے انہاں دا قبضہ ہو گیا. وقت 21 سال انہاں دوتے حج نہیں ہو منڈیتا. یہ ہن کیوں ہے حجر اسود شریف دے ارد گرد چاندی دا خول کیوں ہے پیا، کور کیوں ہے پیا؟ اس واسطے کہ خود اس ابو طاہر کرمتی نے بہت بھاری لوہے دا گرز جڑائی وہ مارا اس حجر اسود شریف تے اور کٹ گیا، ٹکڑے ہو گیا. یہ اس نو محفوظ رکھن واسطے سارا سلسلہ ہے. وقت انہوں نے رکن مبارک خانہ کعبہ شریف وچوں کٹ کے تے مصر دا اسلے دارالحکومت آئی سب یہ القاہرہ معزیہ بعد دے وچ بنے. القاہرہ انہوں نے وقت اپنے دارالحکومت ہی بھیجا. 21 سال حرم کعبہ شریف جڑا ہے حجر اسود شریف تو بغیر جلوہ کر رہے ہیں. یہ مصر وچ رہا ہے حجر اسود شریف. یہ بعد سلطان اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت جڑے 583 ہجری وچ وصال فرما رہے ہیں. 567 ہجری دے وچ یعنی آپ انگریزی ترتیب الٹ ترتیب نال کھبے پاسوں شروع کرو، پہلے 5 لکھو بعد 6 لکھو بعد 7 567 پڑسی 567 سنے ہجری سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسی حکمت عملی اللہ تعالیٰ دی غیبی مدد آئی، آپ نے مصر و شام دا کنٹرول بھی اور حرمین طیبین دا کنٹرول بھی حاصل کر لیا. بت حج رک گئے، عمرے رک گئے. انہوں نے ایسی ایسی خرافات حرم مکہ شریف دے حرم مدینہ شریف دے وچ پھیلائیاں کہ الامان والحفیظ. انہاں لوگوں نے یہ طریقہ بھی ایجاد کر چھوڑا کہ نکاح دا خطبہ ہو گیا، جمعہ دا خطبہ ہو گیا، عیدین دا خطبہ ہو گیا. اور جب تک کہ قابض رہن سلطان صلاح الدین ایوبی تو پہلے انہاں لوگوں نے حرم مکہ دوچی حرم مدینہ دوچی تمام مصر و شام اتھے انہاں نے یہ طریقہ ایجاد کیتا کہ اذان تو پہلے اذان تو بعد اپنے حکمرانہ دوتے نا گن کے سلام شروع کر دیتے. آپ ساری کتاباں دوی تفصیل دیکھ سو. السلام علی امام العادل، السلام علی امام الظاہر، السلام علی خلیفت اللہ فلان ابن فلان. وہ ایک سبت ملک آ گئی نا دی عورت حکمران اردو تبھی نا گھن کے سلام ان پہ. یہ سلسلہ انہوں نے تفصیل نال پورے عرب و عجم پھیلا دیتا جی. اللہ پاک دی کرم نوازی ہوئی، دوبارہ مسلمان متحد ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت نے جس وقت 567 ہجری دے یہ سارے دا سارا کنٹرول حاصل کر لیا. وہ دوسری صلیبی جنگاں اپنے لڑیاں اور اس اللہ تعالیٰ دی مدد میرے محبوب دے فیض دنال سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اولا آزاد کروا. 583 ہجری چاہدہ وصال ایک دسے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت نے جس وقت جنہوں نے سلطان مصر و شام آکھا ویندائی آپ نے حرمین طیبین دے تمام اکابر علماء نو جمع فرمایا اور فرمایا ہکن شرعی امور و معاملات ہکن انتظامی امور و معاملات. معاملہ یہ بنا کر ہوتا ہے کہ میں خود جامعہ نظامیہ بغداد دا فرمایا میں فارغ التحصیل ہوں کیونکہ آپ سلطان نور الدین زنگی دی فوج دے سالار شیر کوہ دے سگے بھتیجے ہیں، نجم الدین ایوب دے آپ بیٹے ہیں، وہ بھی بہت بڑے فوجی سالار ہیں. تو فرمایا میری ساری جنگی تربیت علمی تربیت جامعہ نظامیہ بغداد دے وچ ہوئی ہے. میں عالم ہوں لیکن میں ہوں اس وقت مصر و شام دا سلطان اور حکمران بھی ہوں. معاملہ انہیں کہ اگر میں ایک سرکاری آرڈر جاری کر کے انہاں دے حکمرانہ تو اذان دے نال سلام اور خطبیاں تو سلام ختم کروینا تو فرمایا تسا سارے علماء جان دیو کہ اے پورے مسلمانوں دے پھیلے ہوئے اور کئی علاقے دے بڑے جتھا بند دن پہ اور ہتھیار بند وہ یہود و نصارہ دی مدد رات نہیں انہاں دے نال راندی ہے. اگر اسا ایک سرکاری آرڈر جاری کر کے انہاں دے حکمرانہ تو سلام یک لخت ختم کروینے یہ جتھے جتھے کرمتی موجود ان پہ یہ سارے دے سارے آکسن کے نمی حکومت ساڑھے مذہبی معاملات وچ مداخلت کر رہی ہے اور چونکہ مذہب دے نال ہر بندے نو جذباتی وابستگی ہوتی ہے
ادھے عقیدے عمل دا معاملہ آوے وقت تو نہیں دیتا، جان مال سب کو قربان کر دے. یہ دہشت گرد لوگ ہیں، جتھا بند لوگ ہیں. جس لئے آرڈر جاری ہو سی یہ کیا کر سن، یہ فوری طور تے وقت منظم ہو ویسن، یہود و نصارہ دی مدد انہاں دے شامل ہو ویسی. یہ وقت جتھا بند ہو کے بہت بڑا فتنہ عالم اسلام ہے. انہوں دوسری صلیبی جنگا واسطے اساں اپنی ساری پلاننگ کر چکے ہیں. معاملہ انہوں سی کہ اگر یہ وقت ساڑے کو رکاوٹ کھڑی کر سن تا قبلہ اولا تا آزاد کیا ہو سی، مصر و شام دوبارہ ساڑے ہاتھیں چو نکل ویسی. تو مصر و شام ہی تا ساری بنیاد بنامنی اور اپنا بیس کیمپ بنامنا ہے قبلہ اولا دی آزادی واسطے. لہٰذا ایسی شرعی صورتحال سانو عطا فرماؤ سارے اہل علم کہ اذان نالینہ دے حکمرانہ تو سلام بھی ہٹ بنیے اور اس روئے اپنا مذہبی معاملہ بھی نہ بنا سکیں. تمام علماء کرام متفق ہو گئے. انہوں نے باقاعدہ محضر نامہ تیار کی تھا، پورے دلائل دتے کئی دن غور و فکر بحث و تمہیز کر کے ایک نتیجے تے آئے اور بالآخر سلطان اسلام نال ملاقات کی تھی. آقا جی بالکل اسا ایک واضح نتیجے تے پہنچ گئے، مسئلہ بھی حل ہوئے سی اور فتنہ بھی نہ کھڑا ہو سکسی. اور مسئلے دا حل لے ہے کہ پورے عالم اسلام جتھے جتھے توڑی حکمرانی ہے اعلان کر چھوڑو کہ اذان دے نال انہاں دے حکمرانہ اور انہاں دے امامہ تو سلام ہٹاؤ اور مصطفیٰ جان رحمت تے سلام شروع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اس نے لوگوں دے وچ حیا آئی. محبوب علیہ السلام دا نام مبارک آویا سب دیاں گردناں جھک گئے، کوئی جرت نہیں کردا. علماء نے فرمایا کیڑا وقت کرمتی ہے یا انہاں دا عالم ہے یا انہاں دا سالار ہے یا انہاں دی کوئی تنظیم دا سربراہ جڑا اے آکسی کہ نہیں جی غلط پہ کر دیو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا نام ہٹاؤ، سلام ہٹاؤ اور سارے حکمران تے بحال کرو. ایسی جرت کوئی بھی نہ کر سی، مسئلہ ہی حل ہو ویسی، فتنہ بھی نہ کھڑا ہو سی. محبوب تے سلام شروع کر. سلطان صلاح الدین ایوبی بہت خوش ہو گیا. انہوں نے فرمایا گل تو اڈی ٹھیک ہے، فتنہ ختم ہوتا ہے، لیکن میرے ایک اور سوال دا جواب دو، میرا دل مطمئن ہو بنے. یہ دساؤ کہ جو انہاں دے حکمرانہ تے سلام ہٹاؤں، محبوب علیہ السلام تے سلام شروع کروں، کوئی ایک بندہ بھی یہ جرت نہ کر سی کہ آکھے جی محبوب علیہ السلام تے سلام نہ پڑھو، ساڑھے پسندیدہ بندے تے پڑھو. ایسا کوئی بھی نہیں آگ سکتا، ورنہ مسلمان اسلو چھوڑے سی نہیں. ٹھیک ہے فتنہ ختم ہوتا ہے، لیکن کیا محبوب علیہ السلام تے جو اذان تو پہلے یا بعد سلام پڑھوں، کیا اس دن اذان اچ اضافہ تا نہ ہو میں سی؟ شریعت مبارکہ ہی دی اجازت لے دی ہے. میں نے مطمئن کرو کہ ٹھیک ہے انہاں دا فتنہ ختم ہوندا ہے، بڑی اعلیٰ حکمت عملی ہے، لیکن کیا اذان تو پہلے یا اذان تو بعد پیارے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس سے جو صلاۃ و سلام پڑھ سو مؤذنین نو حکم دے سو، کیا شریعت مبارکہ ہی دی اجازت لے دی کہ نہیں اذان اچ اضافہ تا نہ ہو ویسی؟ تمام علماء نے فرمایا جناب شریعت مبارکہ دی اجازت دے دیئے اور اذان چی کوئی اضافہ نہ ہو سکتا. انہاں کہا جی دلیل پیش کرو. میں خود عالم و فاضلہ جامع نظامیہ دا فارغ التحصیل. تمام علماء نے فرمایا جی اس مسئلے دی بنیاد اجتہاد اور قیاس شرعی دوتے اذا مقیس علیہ موجود ہے، پیا دلیل موجود ہے، کیونکہ مسئلہ اجتہادی ہے، قیاسی ہے مسئلہ. آپ نے فرمایا بالکل شریعت مبارکہ دی چوتھی اصل اور بنیاد اور چوتھی دلیل بالکل میں منتا تو سا میں قیاس دے طریقے دوتے ثابت کرو. انہاں فرمایا جی حدیث صحیح ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مروی سند پیش کی تھی، حوالہ پیش کی تھا. آج بھی یہ حدیث صحیح بخاری شریف دی پہلی جلد صفحہ 88 کتاب الصلاۃ باب صلاۃ المسافرین دے وچ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مروی موجود ہے. جہاں دل کرے بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب صلاۃ المسافرین چوئے صحیح سند حدیث کٹ گئے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے دیں کہ ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام حالت سفر دوی چوئے نا. ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام ایسی حالت ہو گیا کہ رات بڑی اندھیری ہو بنیا. آج تا ساڑھے کول بڑے اسباب ہیں نا، لائٹنگ ہر طرف بجلی ہے، بلب جل رہے ہوندے گلیاں بازاراں دے. ہاں جی عام بھیڑیاں دوتے روشنی موجود ہے، بجلی دی برکت ہے. آج تو 1450 سال پہلے ہاں جی رات اندھیری ہو بنیا، آندھی بہت زیادہ آ بنیا، طوفان آ بنیا، کوئی بارش بہت زیادہ ہو بنیا، گلیاں بازاراں چکڑ ہو بنیا، کیچڑ پھیل بنیا. فرمایا جس نے ایو جائے کوئی اسباب ہو بنیا نا بس ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام
حکم دے دیاں اپنے مؤذن نو بلا کے کہ اللہ اکبر تو اذان شروع ہو سی، لا الہ الا اللہ تے ختم ہو سی، اور جیویں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اذان مکمل کر دئی، ان یقولا علی اسرہ، اذان مکمل کر دئی فوراً بعد 2 دفعہ مینارے تے سجے پاسے رخ کر کے کھبے پاسے رخ کر کے اچھی آواز اذان دی طرح یہ بھی نال پڑھ چھوڑے فوراً بعد الا صلو فی رحالکم، الا صلو فی رحالکم، لوگوں فلاں فلاں عذر آ گیا، جو تا محبوب علیہ السلام دے قریب ہیں وہی تھائیں جماعت چا تے تسا جتھے جتھے ہو اپنے اپنے خیمے اپنے اپنے گھراں دے وچ نماز پڑھ کے۔ اور صحیح بخاری شریف لفظ کیا، ان یقولا علی اسرہ، اسر دا کیا معنی ہویا کرتا ہے؟ حمزہ سات نقطے علی اور راہ، آثار قدم کیڑی شے نو آکھا ویندا ہے؟ ان یقولا علی اسرہ، کئی حضرات آدن دی اذان دے متصل اگر صلاۃ و سلام اسی اذان دا حصہ بنوے سی، اے ذرا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دی حدیث تے غور کریں، ان یقولا علی اسرہ، سجے پاسے بھی کھبے پاسے بھی اذان مکمل کر دیں تے کلمات اونچی آواز وچ مینارے تے پڑھ چھوڑن، الا صلو فی رحالکم، الا صلو فی رحالکم، وفی بعض روایات الا صلو فی الرحال، الا صلو فی الرحال۔ فرمایا جی ہکتا حدیث ہے، آپ نے فرمایا بالکل حدیث صحیح موجود ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اذان تو فوراً بعد مؤذن کلمات پڑھتا پہ، اس تو بعد درود پاک پڑھ کے اور اذان دی دعا جڑی ہے، ہاں جی دعائے وسیلہ اوپر دا پہ، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا اذان تو فوراً بعد کلمات۔ بت علماء نے متوجہ فرمایا کہ جی حدیث صحیح ہے، محبوب کریم علیہ السلام دی صاحبہ علم و فضل صحابیہ حضرت سیدہ ام نوار انصاریہ رضی اللہ عنہا دی حدیث، اور جڑی حدیث علماء پیش کی تھی آئی قیاس واسطے، آج بھی یہ حدیث سنن ابی داود پہلی جلد 86 کتاب الاذان باب الاذان فوق المنارہ وچ حسن سند دے نال موجود ہے۔ یہ حدیث آج بھی موجود ہے، سیاستہ دے مجموعے شامل کتاب ابو داؤد شریف وچ، مسند احمد وچ، بہت ساری کتب حدیث یہ حدیث حسن سند نال موجود ہے۔ حضرت ام نوار انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں کانا بیتی اطولا بیوت حول المسجد، کہ مدینہ شریف وچ مسجد نبوی شریف اللہ صاحب الصلاۃ والسلام دے ارد گرد جتنے بھی گھرن اس دور وچ محبوب علیہ السلام دے زمانے ایک ظاہری میرا گھر سب تو زیادہ اونچا اور بڑا گھر ہی پیا۔ حضرت بلال نو محبوب علیہ السلام نے حکم فرمائے، پیارے بلال فجر دی اذان تساں اس ام نوار انصاریہ صحابیہ رضی اللہ عنہ دے گھر دی چھت دتے کھڑے ہو کے پڑھنا تاکہ دور تک فجر لے آواز گئی کرے۔ فرمایا وقت محبوب علیہ السلام نے مسجد شریف والے پاسو سیڑھیاں لوا چھوڑیاں، فرمایا سیدنا بلال مسجد والے پاسو آ کے ساڑے گھر دی چھت دتے چڑھ دیا اور آپ آ کے اتھے فجر دی اذان پڑھ دیا، اور فرمایا جویں ہی رأس صبحات صبح صادق نو طلوع ہو دے دیا، صبح صادق طلوع ہو گئی، اذان دا ٹائم داخل ہو گیا، فرمایا وقت آپ کھڑے ہو دیا اور حضرت سیدنا بلال اذان فجر پڑھ دیا۔ اگے فرمائیں دین واللہ ما علمتو ان ترکہا لیلتن واحدتن تانی حاضر الکلمات، فرمایا وقت آپ دا طریقہ اللہ اکبر نال آپ اذان فجر شروع کر دیا، لیکن اذان فجر تو پہلے آپ ترائے دعائیہ جملے پڑھ دیا، ٹھیک ہے جی 3 دعائیہ جملے، اور فرمایا دین واللہ اللہ پاک دی قسم ما علمتو ان ترکہا لیلتن واحدتن، اللہ پاک دی قسم ایک باری بھی ایسا نہیں ہویا کہ حضرت بلال نے فجر دی اذان پڑھی ہوئے اور اذان فجر تو پہلے یہ دعائیہ کلمات نہ پڑھے ہوئے، ایک باری بھی ایسا نہیں ہویا۔ ہمیشہ اذان فجر تو پہلے یہ 3 دعائیہ جملے پڑھ کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان فجر پڑھ دیں۔ وہ دعائیہ جملے کیا ہیں؟ حدیث حسن سند وچ ہے، اللہم انی احمدک، اے اللہ پاک بے شک میں تیری حمد بیان کرینا، وَاسْتَعِینُکَ عَلَىٰ قُرَیش، اور اللہ پاک قریش دے متعلق میں تیرے کو مدد طلب کردہ، اَيُّقِيمُوا دِينَكَ، اللہ پاک تے جتنے قریش ہیں یہ ساری دنیا سب تو بڑا مؤثر قبیل ہے، انہاں سارے نو اسلام دی ہدایت عطا فرما، یہ جس نے سارے دل و جان نال مسلمان ہو گئے، دامن اسلام وچ آ گئے، یہ پوری دنیا دوتے تیرے دین نو قائم اور نافذ کر کے اللہ پاک میں تیری حمد و ثنا بیان کرنا۔ اللہم انی احمدک وَاسْتَعِینُکَ عَلَىٰ قُرَیش، اَن
ایوکیمو دینکا ثم یؤذن اللہ اکبر فرما کے اذان. یہ 3 دعائیہ جملے آپ پڑھ دیں. ایک باری بھی آپ نے اذان فجر تو پہلے یہ دعائیہ جملے نہ پڑھے ہوئے ایسا کدے نہیں ہویا. میرے دوستو حضرت سیدنا بلال نے آذان محبوب علیہ السلام دی حیات طیبہ دنیاوی مبارکی پڑھی ہے جس نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہو گیا. آپ چونکہ حضرت سیدنا و سید و سعادتنا سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے آزاد کردہ غلام ان پہ محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس تو بعد آپ آذان پڑھ دیں. آپ دوتے ایسی کیفیات تاری ہو دیا عالم دنیا چونکہ محبوب دا دیدار نہ ہی ہوندہ وقت غلبہ حال اچ رمن لگ گئے مغلوب الحال ہو گئے. یہاں تک کہ ایک دن نماز بمشکل ادا کی تھی اور امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ حضور اجازت مرحمت فرماؤ شام دی طرف جہاد دی مہم میں شام منتقل ہوں. آپ نے اجازت عطا فرمائی. سیدنا بلال مؤذن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آذان محبوب علیہ السلام دی حیات ظاہری مبارکی پڑھی ہے محبوب دے وصال اقدس تک. اور مسجد شریف دے سامنے والے مقام دی چھت تے اذان فجر ہو رہی ہے. خواتین گھر دے دعائیہ کلمات سن رہی ہیں اتنی اونچی آواز نال وہ الفاظ انہوں نے یاد ان پہ اگے روایت کر رہی ہیں. تو کیا محبوب کریم علیہ السلام جنہ دی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دے حجرہ ہے اقدس مسجد شریف دے کول موجود ان پہ محبوب دے علم مبارک جس کو نہیں کہ میرا مؤذن بلال 3 دعائیہ کلمے پڑھ رہے ہیں اذان تو پہلے. محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا جس نے کدے انہاں تا ایک رات انہاں کلمات تو بغیر اذان نہیں پڑھی. آجی آدھن نا جی حضرت بلال اگر کوئی شے پڑھ دیا تو وہ پڑھی کرو. اسا دے چلو ٹھیک ہے اسا تو پڑھ دے صلاۃ والسلام اجماع ہو چکا ہے. تسا اگر اذان بلالی پڑھنی ہے تو او کلمات تا پڑھو جڑے حدیث تو ثابت ہیں سیاست دے جو حضرت تسا نہ صلاۃ والسلام پڑھو تسا اذان تو پہلے اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک یہ پڑھ کے پڑھی کرو اذان تک کہ تہاڈی اذان بلالی ہو. ہاں جی میرے دوستو علماء نے تو صدیوں پہلے 800 سال پہلے مسئلہ واضح فرمایا 850 سال پہلے کہ جی محبوب دے مؤذن رضی اللہ عنہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان فجر تو پہلے 3 دعائیہ جملے پڑھ دیا. اس تو ثابت ہو گیا کہ امیر المومنین حکم کرے سلطان اسلام حکم کرے فقیہ اسلام حکم کرے یا مؤذن اگر مناسب سمجھے یا فقیہ وقت مناسب سمجھے جو سلطان اسلام دا نائب مصطفیٰ علیہ السلام دا نائب فقیہ وقت عالم وقت تو اذان تو پہلے مؤذن نو حکم کر سکتا ہے. اذان تو پہلے اگر ترائے دعائیہ جملے اچھی آواز دے نال پڑھے ونجن اس درال اذان وچ اضافہ نہیں ہونا اذان وقت بھی ٹھیک رہنی. یہ حدیث بھی پیش کی تھی وقت علماء نے مسلم شریف پہلی جلد کتاب الصلاۃ باب الجمعہ دی حدیث سے صحیح پیش کی تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ متعلق مسلم شریف حدیث سے صحیح ہے کہ جس وقت مدینہ طیبہ وچ بارش آ ونیا مکہ مکرمہ دے آپ گورنر رہن مکہ مکرمہ وچ بارش آ ونیا اور گلیاں بازاریں بہت زیادہ اس کا سادہ دور ہے کوئی ٹائلاں تے نہ لگی ہوئی یا میٹل روڈ تے نہ بنے ہوئے مت کیچڑ اتھے بھی بن ویندے بڑی پھسلن ہو ویندی ہے یونا علاقے وچ مٹی مبارک اس طرح دی چیکڑی آئی پئی وقت بزرگ ڈھے پوندے ہیں چوٹ لگ ویندی آئی مسائل پیدا ہو ویندے ہیں بعد وچ. چنانچہ مسلم شریف پہلی جلد ابواب الجمعہ دے وچ دیکھ سو حدیث صحیح و سند موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جس لئے اس طرح دی صورتحال اور جمعرات نو شدید بارش رہی ہے رات نو بارش ہوئی ہے صبح جمعہ دا نہیں ہے باہمیں سورج نکل آیا ہے واضح اجالا روشنی ہے بارش کوئی نہیں ہو رہی لیکن وحل شدید اگر مکہ مکرمہ دے گورنری دے دور یا جب تک آپ مدینہ طیبہ جلوہ گرن اتے کیچڑ بہت زیادہ ہو گئے اور لوگاں دے ڈھمن دا خطرہ ہے زخمی ہومن دا اور کوئی جناب تکلیف دا خطرہ ہے. حضرت سیدنا ابن عباس وقت حالات رو دیکھے نا آپ مؤذن نو طلب فرماوینا جس لئے جمعہ دے وقت پہلی آزان دا ٹائم ہو گیا آپ فرمائدن بھائی تائیں مہربانی کرنی ہے آزان دنال ایک کلمات بھی مینارے دوتے پڑھنے نہیں اللہ صلو فی رحالکم اللہ صلو فی رحالکم جتنے لوگ مسجد موجود ہیں قریبی گھران دے آسانی نال آ سکتے ہیں جمعہ اتھے قائم ہوئے سی ایسا جمعہ پڑھا چھڑے سو جیڑے لوگ کیچڑ دی وجہ تو نہ آ سکتے ہیں انہاں واسطے حکم ہے ساری طرفوں وہ تکلیف نہ کریں اپنے گھران دے پیشی دی نماز بعد قائم کر گئے بعد پڑھ گئے بغیر جماعت چنانچہ ایک باری مسلم شریف آپ نے جو ایسا حکم جاری کیتا
کچھ نئے حضرات مسجد شریف وچ آئے ہوئے ہک ڈو ڈیاڑے پہلے تو انہاں بڑی تیز نظرہ نال سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف ڈٹا. آپ سمجھ گئے کہ اے لوگ چونکہ انہاں دے مسئلہ علم وچ نہیں لہذا بڑی حیرانی نال میرے ال دے دے پین. آپ نے فرمایا میرے ال زیادہ تعجب دنال دیکھن دی ضرورت کو نہیں. ان قلت لہو فقد قالہو من ہوا خیر منی. اگر میں یوں جیا اس ایمرجنسی حالات وچ اپنے مؤذن نو اذان دے نالے کلمات پڑھن دا حکم دیتا ہے تو فقد قالہو من ہوا خیر منی. تو اپنے مؤذن نو اپنے دور وچ او ہستی بھی یوں جی ایمرجنسی دے حالات وچ مؤذن نو اذان نال کلمات پڑھن دا حکم دے دیندی آئی جڑی ہستی خیر منی میرے نالو بھی افضل و اعلی امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا مراد کچھ شارعین نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات کے آپ مؤذن نو فرمائے دیان ان یقولا علی اسرہی الا صلو فی الرحال الا صلو فی الرحال الا صلو فی رحالکم. تو میرے دوستو محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات سبحان اللہ. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. یاد رکھنا جی مسئلہ لکھا کتنے پہ ہے. مہربانی کر کے کدے بخاری شریف دی باب صلاۃ المسافرین تب پڑھو چا. مہربانی کر کے ابو داؤد شریف دی پہلی جلد 86 کتاب الاذان باب الاذان فوق المنارہ تک کدے پڑھو چا. مہربانی کر کے مسلم شریف کتاب الصلاۃ ابواب الجمعہ تک کدے پڑھو چا. تو انتے واضح ہوئے سی کہ میرے محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات حضرت ابن عباس حضرت بلال حضرت عبداللہ ابن عمر انہا تمام قریب ہستیاں دے مذہب اور محبوب دی عطا ہے کہ جس وقت امیر المومنین یا محبوب دا نائب اور وارث مناسب خیال کرے حالات یہ جو مؤذن نو بالکل حکم دے سکتا ہے کہ آزان دنال ایک کلمات اچھی آواز پڑھ چھوڑیں اس دنال آزان اضافہ نہ ہو سی. جس لئے مکی صلی میسر آ گیا سلطان نے غور و فکر کیتا خود بھی عالم فاضل استیان انہا فرمایا شرح اللہ صدری اللہ نے میرا سینہ کھول لیتا ہے جڑے کم واسطے تو آڑا سینہ کھول ہے. آپ نے مؤذن نو طلب فرمایا علماء کل مسئلہ سمجھ دلیل نال. علماء نے واضح سارے علماء دے جناب محضر نامے تے دستخط ہوئے مہراں لگیاں سلطان اسلام دا سرکاری حکم جاری ہویا اور بالکل دلیلہ دے نال مطمئن ہو کے بالکل محبوب علیہ السلام دے دور مبارک کے جڑی فجر دی اذان ہے اذان تو پہلے ترے دعائیہ جملے حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تو دے زمانے جنن آندھی طوفان بارش آئی یہ کلمات حالت سفر دے چکے محبوب دے نال حج دے سفر کل لکھ افراد موجود ہیں مختلف قبائل علاقے دے. فرمایا ہر بندہ تا ساڑے نال نہیں نہ آکے جماعت نال پڑھ سکتا لہذا جیڑے ساڑے نال ان جماعت باقی اللہ صلو فی رحالکم اپنے اپنے رحال اور خیمے جماعتاں کروا گنو. یہ جنن بھی کسے معاملے دی ضرورت ہویا کر دیا مؤذن نو آکھا میں دائی دور خلافت راشدہ تک اور حضرت ابن عباس تا وصال 67 ہجری طائف دے وچ سن 67 ہجری تک صحابہ کرام دے دور وچ معاملہ حضرت عمر دے دور دے وچ بھی رہے کہ جس لئے کوئی ہو جیا حکم جاری کرنا ہویا مؤذن نو آکھا میں دائی اذان تو پہلے یا اذان تو بعد کلمات منارے تے 9 دفعہ پڑھ چھوڑے. جس لئے علماء نے ساری چیز واضح کی تھی. آج آپ دیکھو ہن کتاباں اور فقہاء علماء محدثین شارح ہندی تحقیقات اگر تا صرف حنفیاں دی کتاباں دیکھنی ہیں تو اے آج کل تو انہوں تقریران کر کے آکھ کے بیندن جی فیصل آبادی درود کتھو آگئے اذان علیہ السلام دا یہ دا سامن ایک خود وڈے محقق عالمین یا خاتم المحققین آل رسول علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی 1245 ہجری یا 1248 ہجری چاپ دا وصالے ہن 1442 سنے ہجری ہے 6 کم 200 سال تا محقق الاطراق علامہ محقق سید محمد امین ابن عابدین شامی دے وصال میں ہو چکے ہیں. وعدن یہ بریلویاں سلسلہ شروع کیتا ہے. خدا دے بندے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت قاہرہ امام المسلمین سید امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ولادت ہفتے والے دن 10 شوال صبح 10 بجے 1272 ہجری بمطابق 1856 سن عیسوی اور 1272 ہجری آپ دی ہو رہی ہے ولادت بریلی شریف بر صغیر ہندوستان. اور محقق الاطراق علامہ شامی جنہ رد المختار علی الدر المختار 14 جلدہ فتاوی شامی لکھی ہے وہ آپ دی ولادت تو بھی کتنا وہ 1248 ہو تو ہے آپ بعد 1272 ہے 48 2 جمع کر سو 50 اور 50 22 جمع کر سو 72 کیا نتیجہ نکلا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا دی ولادت تو بھی محقق شامی علیہ رحمت دا وصال 24 سال پہلے ہو گیا. اعلیٰ حضرت ہندوستانی پیدا ہیں او شام وچ وصال فرما رہے ہیں دمشق دے وچ
ہن اے جڑی کتاب ہے رد المحتار کوئی ہک بھی دیوبند دا فاضل فرماوے چاہ کے اسا اس کتاب نو نہیں مندے. یہ 12 جلد جڑی فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے ہر سوال دا جواب دے رد المحتار فتاوی شامی دا عربی عبارت تو نظر آسی. کیڑا ایسا آج توڑی پیدا ہویا جڑا فتاوی شامی دا انکار کرے. اچھا اس دا جڑا ہے اے حاشیہ ہے کس دا در مختار دا. در مختار کہہ لکھی ہے علامہ امام علاء الدین حسفقی حنفی جڑے 980 ہجری وچ وصال فرما رہے ہیں. یہ تعدن نا جی مولانا احمد رضان نے اذان الصلاۃ والسلام شروع کرائیے وہ 1272 ہجری پیدا ہوئے. در مختار جنہ لکھی ہے حاشیہ حنفی مذہب دیتے وہ 1080 وچ وفات پا گئے. ہن 1272 چو 1080 کٹو چا بقایا کتنے راندن. اچھا وط اے متن اصل تنویر الابصار جہاں حاشیہ در مختار ہے وط جہاں دی شرح رد المحتار فتاوی شامی ہے. تنویر الابصار علامہ امام شمس الدین تمرتاشی حنفی علیہ رحمت یہ مڈل ایسٹ دی ریاستہ دے وچ سنٹرل ایشیائی ریاست تمرتاش ایک علاقہ ہے. امام شمس الدین تمرتاشی 1008 ہجری دے وچ فوت ہوئے. انہاں لکھا ہے تنویر الابصار متن متین فقہ حنفی دا. اذان نال صلاۃ والسلام دا مسئلہ تنویر الابصار چی موجود ہے در مختار چی موجود ہے رد المحتار فتاوی شامی چی موجود ہے. یہ تعدن نا جی بریلویاں سلسلہ شروع کیتا ہے وہ بھائی بریلوی تا اتھے ہندوستان دا معاملہ برے صغیر دا تسا بڑائی ودیو نا تو اے علامہ تمرتاش کتھے پیا او تا ہے سمرکند اور بخارا دی طرف. علامہ تمرتاشی تا 1008 ہجری فوت ہو گئے. وہ لکھتے پہنا اذان نالو تاریخ لکھی نے ڈی لکھا نے ساری تحقیق کر کے متن دوچ نالی واضح فرما دیں کہ اذان نال صلاۃ والسلام پڑھنا من البدع التی یوجر علیہا فاعلھا بحسن نیتی مسئلہ نما ضرور ہے لیکن دی بنیاد چکے حدیث وچ موجود ہے. لہذا اذان نال صلاۃ والسلام چاہے پہلے یا بعد جیڑا مؤذن مسلمان جتنے حسن نیت اچھی نیت نال پڑھسی یوجر فاعلھا اللہ اتنا زیادہ اس کو اجر ثواب عطا سبحان اللہ. یہ آدن صرف برے صغیر چ میں آدھا تمرتاش ہندوستان دے کیڑے علاقے دے وچ نقشے تو کٹ کے دکھاؤ. واللہ دا بندہ یہ تا سنٹرل ایشیائی ماورا النار بخارا دے علاقے دے بستی ہے اتھے یہ مسئلہ موجود ہے. بت علامہ علاء الدین حسفقی حنفی افغانستان دے آخر دوتے جڑا علاقہ ہے اتھو دے بھی علماء یا فتوہ پڑھے دیں. وقت شام دمشق دے دارالحکومت چن علامہ محقق شامی جڑے 1248 وصال فرما رہے ہیں یا 1242 وہ بھی رد المحتار فتاوی شامی چے مسئلہ. امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اور اگر حنفیاں دا ہور حوالہ دیکھ رات نہیں یہ کتاب پڑھتے پڑھیں دن. یہ جڑی درس نظامی دی سب تو پہلی کتاب دیوبند علماء بریلی سب دے مدارے سے جو ہے نور الایضاح محقق علامہ صاحب فتوہ عالم نسا حنفیاں دیچ علامہ حسن بن عمار شرم بلالی حنفی جڑے کے 1069 ہجری دیچ وفات پا رہے ہیں. آپ دا متن ہے آپ نے دا حاشیہ مراکل فلاح علا نور الایضاح لکھا. مراکل فلاح دا حاشیہ تحتاوی علامہ محقق سید احمد مصری تحتاوی جڑے 1122 ہجری وصال فرما رہے ہیں. آپ حاشیہ تحتاوی علا مراکل فلاح دوتے بھی انگوٹھے چمن دا مسئلہ بھی موجود پہ اذان نال صلاۃ والسلام دا مسئلہ بھی سبحان اللہ. وہ 1122 ہجری فوت ہو رہے ہیں. کتے فوت ہو رہے ہیں؟ مصر وچ قاہرہ وچ. محقق علامہ سید آل رسول سید احمد تحتاوی مصری حنفی علیہ رحمۃ ہونے 1442 یعنی 320 سال تا محقق الالتراک علامہ سید احمد تحتاوی مصری علیہ رحمت دے وصال نو ہو چکے. یہ 322 سال پہلے وصال فرماون والی ہستی بھی اے مسئلہ لکھ رہی ہے اور آکھ رہی ہے یوجر علیہا فاعلھا بحسن نیت. جتنی نیت چنگی ہو اس نے اتنا اللہ ثواب زیادہ عطا فرمائے اس نے. حنفیاں دی تو کتاباں دے ڈھیر لگ گئے. او وقت مصر دے حنفی بھی یہ لکھ دین, شام دے حنفی بھی یہ لکھ دین, بر صغیر دے حنفی بھی یہ لکھ دین, اور جناب تمرتاش بخارا دے حنفی بھی یہ لکھ دین, افغانستان دے حنفی بھی یہ لکھ دین. عرب و ارجم دے وچ تے اجماع منعقد ہو چکا ہے نا. اچھا حنفیاں دے چ ملا علی القاری علیہ رحمت انہاں دا وصال ہے 1400 ہاں جی کتنے 914 ہجری ہنے 1442. یہ جناب آپ مرکات شرح مشکات 11 جلدہ چاپ دی مشکات دی شرح کتاب الاذان 150 آپ فرمادن کہ ہک کون دیئے اصل اور ہک کون دیئے حیت. فرمایا حیتہ بدعتن
یہ حیات جڑی شکل صورت سارے آمنے آئی کھلوتی نا حیات قضائیہ یہ ضرور نوی ہے لیکن اصلہ موجود اذان نال صلاۃ والسلام دی دلیل اور اصل شریعت وچ موجود لہذا کنیا نہ جائز ہو سکتا جتنی نیت اچھی ہو سی اللہ جل ثواب حنفی علماء دے تا حوالے اتنے زیادہ آخری گلنا شافی علماء آؤ جی کیونکہ مسئلہ امتی متفق آئی اتنا ہونا کہ دیوبند حضرات اور ہونا لے لوگوں نے اہل حدیث غیر مقلدین اس نے اختلافی بڑا مردی کوشش ورنہ کتابیں تا اجماعی مسئلہ ہے سلطان دے دور تو اجماع ہو چکا ہے عرب و عجم دیج علامہ جلال الدین سیوطی 911 ہجری وفات پارن کتاب الوسائل الى معرفت ابراہیل صفحہ 62 پورے صفحے تے آپ نے ادھا پس منظر کیوں اذان نال صلاۃ والسلام اس سارے دلائل دے کے آپ بھی فرما دیں یوجر علیہا فاعلھا بحسن نیت شافعیان وچوں امام ابو الوہاب اتنی بڑی ولی کامل کتب دوران ہستی امام عبد الوہاب شارانی شافعی 974 ہجری وصال ہے یا 957 آپ دی کتاب آپ نے 100 کشف الامہ ان جمیع الائمہ صفحہ 340 پوری فصل اور وہ فصل چاہ کے میں استاد مفتی فضل الرحمن بندیالوی صاحب پروا ڈیرہ اسماعیل خان گن کے گیام اور آپ دے کول حرفن پڑھی آئی باقاعدہ طور تے آپ ایک کشف الامہ دے وچ پوری فصل اس مسئلے دوتے دیکھ سو آپ فرمائے دن جوزیہ اللہ سلطان اسلام صلاح الدین ایوبی نو جزا عطا فرماوے انہا بدتیاں دی بدت ختم کر کے مصطفیٰ علیہ السلام تے سلام شروع کروایا اللہ دی جزائے خیر انہا نو دنیا رہا بھائی حوالے ہور بھی بو ہی نے اثر دا ٹائم ہو گیا 4:45 ہو گئے اللہ پاک آپ کو دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے تو انہوں ایک مسئلے تے ضرورت تھی اتنی محبت رال آپ حضرات نے حضور پیر بارو کریم دامت برکاتم العالیہ دی زیر سرپرستی زیر توجہ اتنی محبت رال اعلیٰ انتظامات اتنا اجتماع کثیر پورے علاقے نے شرکت کی تھی اللہ پاک تو انہوں دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے اور اپنے مرشد کامل دی نگاہ اور فیض ہمیشہ تو شامل حال ایک کامل مومن مسلمان کے جنازے سے روکنے والے کا شرعی حکم کیا ہے جنازہ فرد کفایہ ہے کچھ لوگ پڑھ گنسر ہو ویسی لیکن کئی اللہ دے ایسے کامل بندے ہوتے ہیں کہ جڑے لوگ جنازے دے وچ شامل ہونا کجا صرف جنازے دا اعلان چا کرنا اور لوگانو کچھ سہولت اللہ انہاں دی بھی بخشش چا فرمائندا ہے کسے مومن دے جنازے تو روکنا ایک کسے بھی صحیح مومن سنجیدہ دا کام نہیں ہو سکتا سبحان اللہ گناہگاروں سی جڑا خیر دے کام قرآن فرما مناع للخیر اور ایک خیر ہی خیر ہے قرآن فرماندہ سورہ الحج وفعل الخیر خیر دے کم کرو ایک فرض کفایہ کچھ لوگ ادا کر سن توڑی طرف ہو ویسی لیکن جڑا خیر نو منع کرنے والا ہے منع للخیر کون ہوتا ہے کافران دا طریقہ ہے مومنہ دا طریقہ نہیں ہے خیر تو منع کرنا اللہ پاک میں نو آپ سب نو اپنی رحمتہ دے سائے دے رکھے آمین وما علیہ